بعد میں کچھ میں نے خطبہ قاسیہ کا جو ہے انتخاب کیا۔ البتہ دونوں ہی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ساری خطبے بلکہ کہا جائے کہ نہج البلاغہ کے مفید ہیں، لیکن خطبہ قاسیہ کے اندر کچھ ایسی موارد ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے لحاظ سے اور ہمارے موجودہ حالات کے لحاظ سے بھی چیزیں اس میں بہت زیادہ ڈائریکٹلی ہم سے مربوط ہیں اور ہمارے مسائل کو بیان کرتی ہیں۔ خطبہ قاسیہ جو ہے نہج البلاغہ کا ایک طولانی ترین خطبہ ہے، شاید یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ طولانی ترین خطبوں میں سے ایک ہے، اور اس خطبے کو قاسیہ جو کہا جاتا ہے وہ اس کی بہت زیادہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں امام علیہ السلام نے اس کا ایک معنی جو ہے وہ جب انسان بہت زیادہ شدت کے ساتھ اور بہت زیادہ فورس کے ساتھ جو ہے کسی مطلب کو جو ہے بیان کرے تو اس کو جو ہے اس معنی میں قاسیہ کہا گیا۔ اگرچہ اور بھی بہت سارے ریزنز بتائے گئے ہیں کہ کیوں اس کو خطبہ قاسیہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک وجہ امام علیہ السلام نے اس شدت کو اختیار کیا اور بہت جس سے کہتے ہیں جلال کے ساتھ اس خطبے کو جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر تقریباً جو 20 کے قریب ہم کہہ سکتے ہیں مختلف یعنی محور ہیں اس کے، اور مختلف اس کو جو ہے پارٹس میں جو ہے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہر کچھ دنوں تک اب یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک خطبہ جو ہے وہ 3 دن میں ہم اس کو ڈسکس کر پائیں گے، یا اگر میرے ذہن میں تھا کہ شاید یہ 5 راتوں تک یعنی جو ہے شب 23 تک اگر ہم اسی کو شاید کنٹینیو کریں تو شاید بہتر ہو اور اس کے مطالب جو ہے وہ بیان ہو سکیں۔ تو اگر ہم دیکھا کہ 3 دنوں میں 3 راتوں میں یہ تمام نہیں ہوتا تو اس کو جو ہے پھر مزید 2 راتوں تک اور کنٹینیو کریں گے، پھر دوبارہ اپنے جو موضوع تھا سورہ تغابن کا اس کی طرف پلٹ جائیں۔ تو اس کے 20 اگر ہم محور بیان کریں کہ اس کے اندر اس خطبے کے اندر امام علیہ السلام کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے جو اس کا بخش ہے وہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ خدا کی حمد اور سپاس ہے، اور خدا نے جو شیطان کو اپنی بارگاہ سے جو نکالا اس حوالے سے کہ جو تعصب اور تکبر جو شیطان نے اختیار کیا اس کے حوالے سے اس کو جو شیطان کو بارگاہ الہی سے طرد کیا گیا اور نکال دیا گیا، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے پہلے بخش کے اندر۔ اس کے بعد دوسرا جو بخش ہے، دوسرا جو پارٹ ہے، اس کے اندر انسان کی جو خلقت ہے اس کا تذکرہ ہے، اور اس کو جو زمین سے خاک سے مٹی سے جو بنایا گیا اس کی جانب امام علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے اندر وہ جو روح ہے تواضع جو پایا جاتا ہے کہ انسان جب اشارہ ہوتا ہے کہ انسان کو خدا نے مٹی سے خلق کیا تو اس کے اندر جو تواضع ہے، اس کے اندر جو یعنی در مقابلے شیطان کو تکبر اور اس کے مقابلے میں یہاں پہ اس روح تواضع کو زندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ اپنی حقیقت کی طرف غور کرے کہ انسان کو خدا نے اس مٹی سے خلق کیا، اور اس کے جو پروسیس ہے خلق کرنے کا وہ تمام چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ اور پھر شیطان کی جو عاقبت ہے، اس کا جو انجام ہوا کہ غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کا جو انجام ہو اس کی جانب امام علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا اس کا جو اس کے قسمت میں آتے ہیں، اس کے جو بخش میں آتے ہیں، تو وہاں پہ پھر تمام لوگوں کو ایک طرح سے وارن کیا جاتا ہے اور ہوشیار کیا جاتا ہے کہ شیطان کے دام میں، شیطان کے جال میں نہ پھنسیں، اور اس کی جو وہ راہ جو اس نے چلی ہے اور جس بات کو اس نے فالو کیا ہے اس پر چلنے کی کوشش نہ کریں۔ چوتھا جو اس کا پارٹ ہے اس خطبے کا، اس کے اندر ان لوگوں کی مذمت کی جاتی ہے کہ جو اس تکبر اور غرور کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور وہ جاہلیت کی جو آداب اور رسومات ہیں، اسلام سے قبل کے جو حالات ہیں اس کی طرف پلٹ جاتے ہیں اسلام آنے کے بعد، اور اسی طرح سے زندگی گزارتے ہیں، اسی جاہلت جاہلیت والی جو سوچ ہے اس کے مطابق جو ان کے افکار ہیں اس کی امام علیہ السلام مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے اس کے اندر امام علیہ السلام ایک عمومی ایک طرح سے دوبارہ سے وارن کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی، وہ لوگ جو کہ حاکم ہیں اور تکبر کے ساتھ اور استکبار کے ساتھ، جو کہ جن کو حق نہیں ہے، کوئی بڑائی ان کے لیے حاصل نہیں، کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہیں ہے کہ جو جس پہ وہ اطراع غرور کریں، لیکن جو ہے غرور کے حالت میں اور تعصب کے ساتھ جو ہے وہ حکمرانی کرتے ہیں، اور بغیر اس کے کہ ان کو یہ حق حاصل ہو، ان کی اطاعت اور پیروی کرنے سے کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ان کی اطاعت نہ کی جائے۔
چھٹے بخش کے اندر امام علیہ السلام عبرت حاصل کرنے کو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی ان امتوں سے جو پہلے گزر چکی ہیں ان سے ان کے حالات میں انسان غور کر کے اس پہ غور و فکر کرے اور اس سے جو ہے عبرت حاصل کرے اور دیکھے کہ وہ لوگ جو تکبر میں مبتلا ہوئے اور اس کے نتیجے میں کس طرح سے اس بیچارگی کے اندر، اس حالت کے اندر جسے کہتے ہیں ترسناک جو حالت ہے جس کے اوپر ان کو ترس کھانا چاہیے، ایسی حالت میں تکبر کا نتیجہ ہوا اور انہیں تواضع کو چھوڑ دیا اور تکبر کو اپنایا، اس کے نتیجے میں حالت ہوئی۔ اور اس کے مقابلے میں جو انبیاء تھے انہی امتوں کے اندر، وہ انہی مستکبرین کے مقابلے میں یہی مغرور جو حکمران ہیں یا اس زمانے اس معاشرے کے جو مغرور افراد ہیں، متکبر افراد ہیں، اس کے مقابلے میں جو اس زمانے کے انبیاء تھے ہر اپنے قوم کے اندر، وہ کس طرح سے تواضع کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری اور کس طرح سے انسانیت کی جو پیک ہے، اس کی جو اوج ہے، اس کی چوٹی پہ جو ہے وہ اس سعادت پہ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد اشارہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اس خطبے کے اندر کہ کس طرح سے اس سادگی کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو خدا حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور فرعون کے دربار میں اس سے ملاقات کرو اور ان کو جو ہے وہ دین کی طرف اور اس حقائق کی طرف اور رسالت کی طرف جو ہے وہ بلانا اور ان کو جو ہے دعوت دینا اور لوگوں کو اس کے ظلم سے اور اس کے جوڑ سے جو ہے نجات دلانے کی بات کرنا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ تمام چیزیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی جس سادگی کے ساتھ وہ لوگ جاتے ہیں اس کا یہاں پہ امام علیہ السلام تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے تھوڑا آگے بڑھ کے دوبارہ سے کچھ حج کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ حج کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو اس ایک ایسی سرزمین کا انتخاب کیا گیا ہے جو ایک خشک سرزمین ہے اور کعبے کی جو بنا ہے، اس کی جو عمارت ہے، اس کو بھی انتہائی سادہ ایک عمارت ہے اور اس کو امام خدا نے جو اپنی عبادت کے لیے جو اس کا مرکز بنایا تاکہ دوبارہ سے انسانوں کو جو ہے سادگی کی طرف اور تواضع کی طرف جو ہے وہ دعوت دی جائے اور تکبر سے جو ہے وہ روکا جائے کہ اس دین کے اندر جو اساس ہے اس کو بتایا جائے کہ یہ انسان اپنے آپ کو متواضع رکھے خدا کے مقابلے میں اور تکبر سے جو ہے وہ دور رکھے، یعنی حتیٰ اس کی جو عبادات ہیں اس کے اندر بھی جو روح ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کو سادگی کے اوپر اور تواضع کے اوپر رکھا گیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اگلے بخش میں آ کے دوبارہ شیطان کے مختلف وہ جال جو ہیں ان کے مطابق اس کے طرف اشارہ کرتے ہیں، خاص طور پہ ظلم و ستم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی مختلف جو ہمارے وظائف جو ہمیں عبادات کے اندر جو بیان کیے گئے، نماز اور روزہ و زکوٰۃ وغیرہ، کہ یہ کس طرح سے شیطان کی ان جالوں سے میں پھنسنے سے جو ہمیں بچا سکتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہم دفاع کر سکتے ہیں اپنا۔ اس کے بعد جو ہے اسی خطبے کے اندر دوبارہ سے غرور اور جسے کہہ سکتے ہیں تعصب کے جو سرچشمے ہیں، اس کے جو روٹس ہیں، اس کی جانب امام علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں کہ اس کی روٹس کیا ہیں۔ اس کے بعد اس تعصب کی یا جسے کہتے ہیں جس کے بعد میں ذکر ہوگا کہ تعصب کا کیا مطلب ہے، تو وہ تعصب جو کہ ایک پازیٹیو ہے جو ہونا چاہیے، وہ کون سا تعصب ہے اس کا امام علیہ السلام ذکر کرتے ہیں، اس کے آثار کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام دوبارہ سے پچھلی امتوں کے حوالے سے ان کی واقعات میں غور کرنے اور ان سے جو ہے وہ درس عبرت لینے کی بات کرتے ہیں اور اس کے ان کے احوال کے اندر انسان مطالعہ کرے اور غور کرے۔ اس کے بعد جو ایک اہم ترین مطلب ہے اس خطبے کے اندر، وہ اتحاد اور وحدت کے حوالے سے اور اختلاف اور تفرقے کے حوالے سے کہ اتحاد اور وحدت کی جو برکات ہیں اور اس کے آثار ہیں وہ کیا ہیں اور اختلافات اور تفرقے کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام وارد ہوتے ہیں اس مطلب کے اندر کہ اسی مطلب کو جس کو ایک کلی طور پہ امام پہلے بیان کرتے ہیں کہ اتحاد اور وحدت کی جو بات ہے، اب اس کے مقابلے میں تفرقہ، اور پھر اسی چیز کو جو ہے وہ خاص موارد کے اندر اپلائی کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو بعض مراحل مثلاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آل کے اندر، ان کی نسل کے اندر جب لوگوں نے اختلاف کیا تو ان کا کیا حال ہوا اور ان کے جو ہم کی جو ہے جس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے بارے میں ان کی مدح کرتے ہیں، ان کی ثنا کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ جامع اسلامی کے لیے جو ہے اسلامک سوسائٹی کے لیے ایک نعمت اور رحمت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ رسول خدا سے پہلے کے جو حالات تھے اس کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ کون سے حالات تھے، وہ کون سی جاہلیت کا زمانہ تھا، اور پھر دوبارہ لوگوں کو اسی جاہلیت کی طرف پلٹ جانے سے امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ انسان اس سے بہت زیادہ آگاہ رہے اور ہوشیار ہے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو کہ رسول خدا کے آنے کے بعد دوبارہ انسان جاہلیت کی طرف پلٹ جائے۔ اس کے بعد
کچھ اپنے زمانے کے حالات کو بیان کرتے ہیں کہ ان ناقصین و قاسطین و مارکین کے جو حالات تھے کہ جنہوں نے پہلے بیعت کی یا جنہوں نے بیعت نہیں کی، یا پھر جو خوارج کا ہے جن لوگوں سے امام علیہ السلام نے جنگ کی، اور اپنی کچھ مسائل اور مشکلات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنی جو نسبت ہے رسول سے، کہ مجھے کیا نسبت حاصل تھی، یعنی امام علیہ السلام کو کیا نسبت تھی رسول خدا سے، کیا مقام تھا ان کا اور کیا منزلت تھی امام علیہ السلام کی اس پورے اس نظام کے اندر، اسلام کے اندر، اور رسول خدا سے جو ان کی نسبت حاصل تھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک خاص معجزے کا ذکر کرتے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوا، اور جو درخت کا جو واقعہ ہے کہ درخت آتا ہے اور آ کے آپ کی نبوت کی اور رسالت کی جو گواہی دیتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اہل بیت کا کچھ تذکرہ ہے جس کو آخر میں بیان کر کے اس خطبے کا جو اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ پورا ایک کلی ایک جائزہ ہے اس خطبے کا، کہ اس کے اندر جو اہم ترین جو محور ہیں اس خطبے کے اندر کیا ہیں۔ تو اگر آپ نے غور کیا ہو تو اس کے اندر جو اہم ترین مطلب ہے وہی تکبر اور جسے کہتے ہیں تعصب اور غرور، یہ جو چیزیں ہیں کہ اس کو امام بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اس مطلب کے اوپر، اور اس کا جو سینٹرل آئیڈیا کہہ سکتے ہیں اس خطبے کا اسی کے گرد ہے۔ خوب حتماً یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امام علیہ السلام نے بہت زیادہ اہم سمجھا، کیونکہ یہ خطبہ آخرین خطبوں میں سے ہے امام علیہ السلام کی، تقریباً جسے کہتے ہیں 40 ہجری کے اندر ظاہراً اس طرح سے بیان کیا ہے بعض مورخین نے کہ یہ بالکل آخری ایام کا جو خطبات میں سے ہے، اور کہ جب امام علیہ السلام نے حتیٰ شاید اس میں ذکر بھی کیا کہ وہ تمام تینوں جنگوں کے بعد، یعنی حتیٰ جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان کے بعد، اب آخری جو جنگ کے لیے امام علیہ السلام تیاری کر رہے تھے اس زمانے کا یہ خطبہ ہے کہ جس کے فوراً بعد امام علیہ السلام کی تقریباً شہادت واقع ہوتی ہے۔ یعنی یہ وہ خطبہ ہے کہ جو جب امام علیہ السلام کی زندگی کے چونکہ آخری ایام کا ہے تو اس لیے اس کی امپورٹنس اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ امام علیہ السلام نے تقریباً اپنی پوری زندگی کا ایک خلاصہ جو ہے اس کو یہاں پہ وہ جو اہم ترین نقطہ ہے جس کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں اور ہدایت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اس کو یہاں پہ بیان کر کے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے اس کے جو پہلا جو پارٹ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرماتے ہیں الحمد للہ الذی لبس العز والکبریا، کہ خدا کی حمد ہو کہ کس بات پر، اس کے اسی کو کہ اس نے جو ہے وہ عزت اور کبریائی کا جو ردا ہے، جو لباس ہے اس نے پہنا ہے۔ یعنی ایک طرح سے ایک ایسی اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسے عزت اور کبریائی جو ایک اگر اس کو لباس کی صورت میں انسان جو ہے فرض کرے تو خدا نے اس عزت اور کبریائی کا جو لباس ہے وہ پہنا ہے۔ وَاخْتَارَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ دُونَ خَلْقِهِ، اور یہ ایسی چیز ہے عزت اور کبریائی کہ جو فقط و فقط خدا ہی کو، خدا نے اپنے ہی لیے اس کو جو ہے قرار دیا، اور کسی اور کو اس ردا کو اور اس پہننے سے، یعنی کہ دوسروں کے لیے اس کو ممنوع قرار دیا ہے کہ کسی کو اور کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے عزت کو قرار دے کہ میں میرے لیے عزت ہے، یا میرے لیے جو ہے کبریائی ہے، میں بہت کوئی بڑی چیز ہوں، میرے اندر تکبر ہے، یعنی یہ تمام چیزیں جو انسان کو اس طرف لے جا سکتی ہیں کہ وہ سوچے، ذرا سا بھی خیال اس کے ذہن میں آئے کہ میں مثلا کوئی چیز ہوں خدا کے مقابلے میں کلن، تو اس چیز کو رد کرنے کے لیے امام فرماتے ہیں کہ یہ چیز فقط خدا سے مخصوص ہے اور اسی کو زیب دیتی ہے۔ وَجَعَلَهُمَا حِمًا وَحَرَمًا عَلَى غَيْرِهِ، اور اس کو خدا نے اصلاً ممنوع قرار دے دیا باقی اور کسی کے لیے۔ اس کی توضیحات انشاءاللہ پھر بعد میں ذکر ہوں گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور جس نے بھی ان دونوں صفتوں میں اس سے مقابلہ کرنا چاہا، خدا نے اس کو ملعون قرار دیا، کہ یہ اس حد تک خدا کو نے اپنے لیے قرار دیا ہے کہ کسی اور کو اختیار حاصل نہیں کہ وہ ان چیزوں کو اپنے لیے قرار دے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اسی طرح سے خدا نے پھر ملائکہ سے امتحان لیا، ثم اختبر بذلک ملائکتہ المقربین، اور خدا نے امتحان لیا اپنے جو مقرب ملائکہ تھے، کس کے ذریعے؟ اسی مطلب کے ذریعے سے امتحان لیا، لیمیز المتواضعین منہم من المستکبرین، تاکہ دیکھ لے کہ ان میں سے کون جو ہیں وہ متواضع ہیں اور کون جو ہیں وہ مستکبر ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں۔ وقال سبحانہ، اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ وَهُوَ الْعَالِمُ بِمُزْبَرَاتِ الْقُلُوبِ، وہ جو دلوں کے راز اور اس کے جو اسرار اس سے باخبر ہے، وہ اعلان کرتا ہے، فرماتا ہے کہ میں مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ ان ملائکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انی خالق بشرا من طین،
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابلیس۔ پھر وہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی اس آیات کو بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی اس خطبے کو دیکھنا چاہیں تو 192 نمبر کا خطبہ ہے، خطبہ قاسیہ کے نام سے مشہور ہے، اگر آپ اس کی فہرست میں دیکھنا چاہیں نجیب اللہ کی، اور اگر وہ متن آپ کے سامنے ہو تو شاید زیادہ بہتر استفادہ کر سکیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر ان آیات کے امام علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ خدا کس طرح سے مٹی سے انسان کو خلق کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم نے اس کو مٹی سے خلق کیا، پھر اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا، اور پھر کہا کہ فرشتوں سے کہا کہ جب میں ایسا کروں تو پھر تم لوگ سجدے میں چلے جانا، اور ملائکہ جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں سب کے سب مگر ابلیس۔ خوب، ابلیس جو ہے وہ جو سجدہ نہیں کرتا، تو کیوں نہیں کرتا؟ اعترضت الحمیہ فافتخر علی آدم بخلقہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر تعصب جو ہے وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے، اور اس تعصب کے وجہ سے انکار کر دیتا ہے اور افتخار کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر کہ اس نے اپنی تخلیق کے مادے سے آدم پر فخر کرتا ہے، اور اپنی اس چیز کے اوپر کہ خدا نے اس کو آگ سے بنایا ہے، اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ افتخر علی آدم بخلقہ وتعصب علیہ لاصلہ، اپنی اصل کے اوپر کہ میں تو نار سے ہوں، آگ سے ہوں، اور آدم جو مٹی سے۔ فعدو اللہ امام المتعصبین، بس یہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کا دشمن اور امام المتعصبین ہے، کہ جو سب سے پہلے جو لیڈر ہے، اگر کوئی متعصبین کا جو لیڈر ہے کہ جو تعصب رکھتے ہیں اپنی اسی چیز کے اوپر کہ ہماری یہ اصل و نسب ہے، ہمارے حسب و نسب ہے، ان چیزوں کی وجہ سے اگر کوئی تعصب کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، تو ان لوگوں کا جو امام ہے، ان کا جو لیڈر ہے، وہ کون؟ شیطان اور ابلیس ہے۔ اور وسلف المستكبرین الذین وضع اساس العصبیہ، کہ یہ وہ ہے کہ جس نے اصلاً جو بنیاد جو تعصب کی اور بنیاد جو عصبیت کی اور تکبر کی ہے، یہ اسی شیطان نے رکھی۔ نازع اللہ رضا الجبریہ، اور خدا سے تنازع کیا، کس چیز میں جھگڑا کیا اس نے؟ جس طرح خدا نے کے لیے عزت اور کبریائی خدا کے لیے تھی، اس شخص نے یعنی اس ابلیس نے خدا کے مقابلے میں اس چیز میں آیا کہ میں بھی جیسے عزت رکھتا ہوں، جیسے کہ میرے لیے بھی کبریائی ہو، اس دعویٰ کر کے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، حقیقت شیطان نے کیا خدا کے مقابلے میں آ گیا، اور اساس عصبیت کی اور عصبیت کی اور تعصب کی بنیاد شیطان نے رکھی۔ ونازع اللہ، خدا سے جھگڑا کیا، خدا سے نزاع کیا ردائے جبریت کے اندر۔ یہ جو ردائے جبریت تھی، اس کے اندر خدا سے کہا کہ میں یہ ردا مجھے چاہیے، یعنی زبردستی جو چیز کے لیے نہیں تھی، سزاوار نہیں تھی، اس کو جو ہے اوڑھنے کی کوشش کی۔ وَدَرَى لِبَاسَ التَّعَزُّزِ وَخَلَقَ التَّذَلُّلِ، اور جو چیز اس کے لیے، اور وہ جو عزت و جلال کا جو لباس تھا، جیسے اس نے جو ہے اپنے تن کرنا چاہا، اور تواضع کا جو نقاب تھا اس کو اٹھا کر پھینکنے کی کوشش کی کہ میں اس تواضع کو نہیں چاہتا، بلکہ میں اس عزت اور کبریائی کو چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ترون کیف صغرہ اللہ بتکبرہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا کس طرح سے شیطان کو جسے کہتے ہیں ذلیل کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، کہ کس طرح سے خدا نے شیطان کے اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے چاہا کہ میں خدا کی اس کے بریائی کے مقابلے میں آؤں اور اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں لے کر آؤں، تو خدا نے کس طرح سے اس کو چھوٹا کیا، اس کی تحقیر کی۔ وَوَضَعَهُ بِطَرَفِّهِ، اور اس کو جو ہے وہ اس بلندی پہ جہاں پہ وہ فائز تھا، کس طرح سے اس کو گرا دیا۔ اس سے پہلے کہ شیطان یہ کام کرتا، وہ ملائکہ کی صفوف کے اندر تھا، ان کی صفوں کے اندر تھا، اور خدا کی عبادت کیا کرتا تھا، اور یہ سب کہ یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ملائکہ ہی میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن اپنے اس عمل کی وجہ سے اس نے کیا کیا، اس کو جو ہے خدا نے جب اس نے ایسا کام کیا، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو وَوَضَعَهُ بِطَرَفِّهِ فَجَعَلَهُ فِي الدُّنْيَا مَدْحُورًا وَأَعَدَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ سَعِيرًا، تو اس کو دنیا میں جو ہے ملعون قرار دیا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے آتش جہنم کا خدا نے انتظام کیا۔ تو یہ ایک خلاصہ شروع میں امام علیہ السلام یہاں پہ ان چند جملات کے اندر جیسے ہم دیکھو خدا کے سے اس کو شروع کرتے ہیں خطبے کو، اور پھر اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اس کی بریائی اور جسے کہتے ہیں عزت، اور اس چیز کو اپنے لیے سمجھا کہ میں عزیز ہوں، یہ چیز میرے لیے ہے، مجھے زیب دیتی ہے، اور میں اس کے مقابلے میں شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے مجھے آگ سے بنایا ہے، مجھے نار سے بنایا ہے، اور حضرت آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے۔ تو
یہ غلط جسے کہتے ہیں غلط فہمی کے اندر وہ مبتلا ہوا. اب یہاں پہ امام علیہ السلام جس خطبے کے اندر شروع میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس چیز کے ذریعے سے، اس تمام واقعہ کے ذریعے سے جب حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، اس کو ملائکہ کے سامنے رکھا. اس سے پہلے کہ یہ کام ہوتا ہے، جس طرح سے بیان ہوا کہ اس وقت شیطان بھی انہی کی صف میں جو ہے اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بھی ملائکہ میں سے. اس مطلب کو جب پیش کیا گیا تو اس کے ذریعے سے امام فرماتے ہیں کہ اختبار کیا گیا، یعنی امتحان لیا گیا حتیٰ ان ملائکہ مقربین کا. اب ملائکہ معلوم ہے کہ وہ خدا کا امتحان لینے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کو کوئی چیز معلوم نہ ہو اور امتحان کے ذریعے سے پھر علم حاصل کرنا چاہے، بلکہ نہیں، وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ اس چیز کو یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ دیکھ لو، اس میں سے معلوم ہو جائے کہ کون جو ہے وہ مطیع ہیں، کون جو ہے وہ اطاعت کرنے والے ہیں اور کون اطاعت کرنے والے نہیں ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون جو اب تک اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھ رہا ہے اور دوسرے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت خدا کا جو ہے عبادت گزار ایک بندہ ہے، معلوم ہو جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ثم اختبر بذلک ملائکۃ المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستكبرین، تاکہ جو متواضع ہیں وہ الگ ہو جائیں اور مستکبرین جو ہیں الگ ہو جائیں. مستکبر کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر کبریائی نہ ہو، بڑائی نہ ہو، اور وہ اپنے لیے زبردستی اس چیز کو قرار دینا چاہے، اس کو ہم کہتے ہیں مستکبر. جس طرح سے ہم ہماری اصطلاح کے اندر بھی جب کہا جاتا ہے کہ یہ استکباری قوتیں ہیں، یعنی جو واقعاً جن کے پاس بڑی نہیں ہے لیکن جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں اور اس چیز کو دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کرتی ہیں، اور دوسرے بھی اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں اور ان کی جو اطاعت میں چلے جاتے ہیں. یعنی ایک چیز جو ان کے زیب نہیں دیتی تھی، جو ان کے لیے واقعاً ان کے لیے شائستہ نہیں ہے، اس کو اپنے قرار دیتے ہیں. تو خدا یہاں پہ اس تمام واقعے کے اندر چاہتا ہے کہ خدا نے چاہا کہ ان کا امتحان لیا جائے اور تاکہ واضح ہو جائے کہ کون متواضع ہے اور کون مستکبر. پھر خدا نے ان سے کہا کہ اس طرح سے وہ خدا جو کہ حال ان کے دلوں سے حال سے باخبر تھا، چیز کو بیان کیا کہ میں نے جب یہ کام کروں گا اور اس آدم کو خلق کروں گا اور اس طرح سے اس پروسیس سے گزرے گا، اس کے بعد جب اس کے اندر میں اپنی روح کو پھونکوں گا، تب تم لوگ اس کی طرف جو ہے وہ سجدے گزار ہو جائیں. اب یہاں پہ گرچہ سب کو معلوم ہے کہ یہ درحقیقت جو سجدہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس چیز کو جو ہے، اس مخلوق کو نسبت جو ہے خدا کی جانب دی جا رہی ہے، خدا اس کو اپنے سے منسوب کرنا چاہتا ہے اور اس کا مقام اس وجہ سے ہے، اور بالآخر حکم خدا ہے. تو باقی تمام جو ملائکہ ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، لیکن ابلیس جو ہے وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے. کیوں؟ اعترضت الحمیہ فافتخر علی آدم خلقی، جو تعصب تھا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے. وتعصب علیہ لاصلہ فعدو اللہ امام المتعصبین، اس امام کہتے ہیں یہ خدا کا دشمن ہے. اب یہ تمام چیزیں جو ہم کو بتائی جا رہی ہیں کہ فقط ابلیس سے مربوط نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چونکہ ابلیس نے کام کیا بس وہ خدا کا دشمن ہی نہیں. ہر وہ شخص جو کہ اس راستے پر چلتا ہے اور شیطان کی اس جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس مطلب کے اندر پیروی کرتا ہے، وہ سب جو ہیں وہ خدا کے دشمن قرار پائیں گے. فعدو اللہ امام المتعصبین، لیکن یہ وہ ہے جو کہ امام متعصبین ہے، کہ جس نے اس چیز کو اصلاً بنیاد رکھی اور خدا سے اس مطلب کے اندر جو ہے جھگڑا کیا. بس انسان بھی اگر اپنی زندگی کے اندر کہیں پہ وہ دیکھے کہ یہ چیز آ رہی ہے اور اس کے اندر تکبر آ رہا ہے، اس کے اندر غرور آ رہا ہے، اس کے اندر عصبیت ہے، اس کے اندر عصبیت کسے کہتے ہیں؟ تعصب جس کی بات ہوئی تھی. تعصب کسی چیز کی حمایت کو کہتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اس شخص کے اندر اپنے قبیلے کا بہت زیادہ تعصب پایا جاتا ہے، اپنی قوم کا جو ہے بہت زیادہ تعصب پایا جاتا ہے. تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، اپنی اس کی حمایت جو ہے اس کے دل میں بہت زیادہ. اچھا، یہ حمایت کس معنی میں کیوں بری؟ اس کو جو ہے برے سینس میں جو ہے وہ اس کا نیگیٹو جو پہلو کہاں پر آتا ہے؟ اس وقت آتا ہے کہ جب انسان اس حمایت کے اندر بغیر کسی حساب کتاب کے، یعنی یہ نہ دیکھے کہ وہ حمایت جو ہو رہی ہے، جس کی حمایت جو اپنے قبیلے کی، اپنے قوم کی، اپنی پارٹی کی، اپنے کسی بھی لوگوں کی جس کی حمایت کرنا چاہتا ہوں، اپنے خاندان والوں کی، اپنے گھر والوں کی، وہ اس حق کی بنا پر ہے یا نہ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میرا قبیلہ ہے، وہ میری پارٹی ہے، اس لیے اس کی حمایت ہے. اگر تو یہ حمایت اس وجہ سے ہو کہ چونکہ یہ میری پارٹی ہے، میرا قبیلہ ہے، میرا خاندان ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ تعصب جو کہ نیگیٹو ہے. کہ ایک حمایت جس کی کوئی اساس نہ ہو، صرف اور صرف اس بنیاد پہ کہ وہ چونکہ میرا جو ہے ان سے تعلق ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تعصب جو ہے وہ برا تعصب، اور اس قسم کی حمایت بری ہے، کیونکہ انسان اس کے اندر حق اور باطل کا خیال نہیں رکھتا، میزان اس کے اندر حق اور باطل نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف اب جب اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا کہ چونکہ یہ میری پارٹی ہے، میرا قبیلہ ہے، تو مجھے اس کی حمایت کرنی ہے، تو اگر وہ باطل پر بھی ہوگا تو خود بخود یہ ساتھ ساتھ اس کے باطل کے پیچھے چلا جائے گا. تو اگر وہ گمراہ ہوگا تو یہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اگر وہ جو ہے راہ باطل پہ قدم رکھے گا تو خود بخود یہ بھی اپنی اس حمایت اور اس تعلق کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے جو غلط محبت ہے،
انہی کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گا اور اس گمراہی کے اندر پڑ جائے گا۔ اس لیے تعصب کو جو ہے وہ شدید طریقے سے جو ہے اس کے جو یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے سے کے ساتھ اس لیے جو ہے وہ پھر لنک ان کا ہو جاتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بلا وجہ ان چیزوں کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میں چونکہ اس خاندان سے ہوں، بس میرے اندر یہ بڑائی، میرے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، مجھے دوسروں پر فوقیت حاصل ہے، یعنی اس چیز کو، غلط چیز کو، کہ جس کو کوئی ملاک نہیں ہے بڑائی کا، اگر کسی کا انسان کا جو ہے کسی خاندان سے تعلق ہے فرض کریں، یہ کون سا جو ہے وہ بڑائی کا ملاک ہے؟ ملاک جو ہے اگر کسی کے اوپر فوقیت کا ہے تو حق کو جو ہے باطل پہ جو ہے وہ فوقیت کا معیار ہے، نہ کسی اور چیز کو جو ہے وہ فوقیت کا معیار یہی ہے فقط حق جو ہے اس کو باطل کے اوپر فوقیت حاصل ہے، باقی کسی اور چیز کو نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو خدا سے ریلیٹڈ ہو جائے اس کو دوسری چیزوں پہ جو ہے فوقیت حاصل ہے، یعنی اصل چونکہ فوقیت جو ہے، اصل جو کبریائی، جس طرح سے پہلی جملے میں امام فرماتے ہیں کہ حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے عزت اور کبریائی کی جو ردا ہے اس نے اس کو اپنے لیے مخصوص کر دیا، اس کے علاوہ ہر کسی کو، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہو، جو بھی مخلوقات ہوں، انسان ہو، جن ہو، ملائکہ ہو، کسی کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا۔ ایک حریم جو ہے اپنے بنائی ہے، اس کو جو اپنے لیے کیا قرار دیا، جعلہم حمن وحرما علی غیر، اس کو جو ہے جیسے ایک حرم ہے، ایک ایسی باؤنڈری ہے کہ جس کے اندر کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں دی، صرف اور صرف خدا کے لیے مخصوص ہے عزت و کبریائی، مگر یہ کہ خدا خود کسی کو جو ہے وہ عزت دے دے، جس طرح سے اس آیت کے اندر بیان ہوتا ہے کہ عزت جو ہے وہ خدا کے لیے، لیکن خدا خود جو ہے اگر اس کو اپنے رسول اور مومنین کو دینا چاہے تو وہ الگ بات ہے، جس طرح سے خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس کو رسول کا اور مومنین کے لیے بھی جو ہے قرار دیا، لیکن اصل جو چیز ہے یہ اصالتاً جو ہے خود سے جو ہے کس کے لیے مخصوص ہے، فقط خدا اور خدا کے لیے مخصوص ہے۔ اب اگر یہ انسان آئے اور اس اپنے کسی انہی قسم کے جو غلط معیارات ہیں، جو باطل معیارات ہیں، اس کی وجہ سے سمجھے کہ میں بڑا ہوں اور میرے اندر اس کی وجہ سے جو فخر کرنے لگے اور کبریائی اس کے اندر آ جائے، تو اس کی یہاں پہ امام علیہ السلام مذمت کرتے ہیں اور پھر شیطان کے اس پورے واقعے کو بیان کر کے بتاتے ہیں کہ اس کی اصل اور اساس جو ہے وہ کہاں سے۔ اس کے بعد جو دوسرا جو بخش ہے کہ انسان کی خلقت کے اوپر دوبارہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَخْلُقَ آدَمَ مِن نُورٍ يَخْطَفُ الْأَبْصَارَ ضِيَاؤُهُ وَيَبْهَرُ الْعُقُولَ رُوَاؤُهُ وَطِيبًا يَأْخُذُ الْأَنفَاسَ عَرْفُهُ وَالْأَفْعَالَ۔ اس کے بعد جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو اس طرح سے، یعنی جو امتحان لیا ہے وہ کس طرح سے لیا ہے خدا نے؟ امتحان کے اندر جو ایک اہم پہلو ہوتا ہے جو خود اچھا بہتر ہے کسی جملات کے اندر بیان ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ امتحان اس طرح سے لیا خدا نے کہ آدم علیہ السلام کو جو خلق کیا تو مٹی سے خلق کیا، اور اس مٹی سے جو جس کی خصوصیات بھی قرآن میں بیان ہوئی کس قسم کی مٹی ہے اور وہ کیا ہے، یعنی ایک انتہائی پست قسم کی چیز سے جو ہے خلق کیا اور پھر جو ہے وہ امتحان لیا۔ اگر خدا چاہتا تو ان کو بہت زیادہ، جسے کہ نور سے بھی جو ہے وہ بنایا جا سکتا تھا، ایک ایسا نور ہوتا کہ جس کو دیکھ کے جو ہے انسانوں کی جو ہے وہ جو بھی دیکھنے والا تھا وہ اصلا اس کی اس حد تک روشنی ہوتی کہ سب انسان جو ہے اس کو دیکھ کے جو ہے حیرت کے اندر اور جو ہے پڑ جاتے، اس حد تک جو ہے انسان کو اپنی طرف وہ اٹریکٹ کر لیتا، وہ نور اس طرح بھی خدا کر سکتا تھا۔ وجہ بھر العقول روا اور اسی طرح اس طرح سے ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ یعنی عقلیں جو ہیں اس کا جمال اتنا زیادہ ہوتا، اتنی خوبصورتی اس کی اتنی زیادہ ہوتی کہ عقلیں جو ہے مبہوت ہو جاتی، اور اس کے اندر اتنی زیادہ خوشبو ہوتی کہ انسان جو ہے وہ اصلاً اس کو اپنے بالکل کیپٹیویٹ کر لیتی، اس کو اپنے مسخر کر لیتی وہ خوشبو، اس طرح سے بھی خدا کر سکتا تھا، لیکن کیا کرتے ہیں وَلَوْ فَعَلَ لَذَلَّتْ لَهُ الْأَعْنَاقُ خَاضِعَةً، اگر ایسا وہ خدا کرتا تو یہ تمام جو خود بخود کیا ہوتا ہے، سب لوگ جو ہیں وہ اس کے سامنے اس طرح سے جھک جاتے اور اس طرح سے اس کے سامنے مطیع ہو جاتے خدا کے اس فعل کے مطابق کہ وہ جو اختبار کرنا تھا، جو امتحان لینا تھا، وہ فلسفہ ہی ختم ہو جاتا۔ یعنی جب اس چیز اس طرح سے واضح ہو جاتی کہ ہاں یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو ہم سے بہت زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے، تو پھر وہ جو امتحان خدا کو لینا مقصود تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق بناؤں گا کہ جو ظاہراً تم سمجھو گے کہ یہ تو بہت زیادہ ایک پست چیز ہے، اس کا مٹی سے بناتا ہوں، تم لوگوں کو جو ملائکہ اور اس طرح سے جو شیطان تھا، جو جن تھا، اس کو جو خدا نے نار سے بنایا تھا، ملائکہ اصلا کلن مجرد مخلوقات ہیں، تو یہ اگر اپنی اس چیز میں مبتلا ہونے کا یہاں پہ کیا تھا، ایک خطرہ ہے کہ اگر ایک مٹی کے مقابلے میں، پس چیز کے مقابلے میں ان کو اطاعت کرنے کا حکم دیا جائے کہ اس کے مقابلے میں تم اپنا سر جھکا دو، تو یہاں پر امتحان جو ہے وہ مانا رکھتا ہے۔ لیکن اگر ایک ایسی مخلوق خدا خلق کرتا شاید حضرت آدم کو، بہت زیادہ اس کے اندر واضح طور پر جو نشانیاں ہوتی، تو پھر یہاں پہ امتحان کا جو کانسیپٹ تھا بالکل
ختم ہو جاتا. اور ویسے ہی آناق جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں لَذَلَّتْ لَهُ الْآنَاقُ خَاضِعَةً، تو گردنیں تو ویسے ہی اس کے آگے جو ہیں جھک جاتی ہیں، اور اس کو دیکھتے ہی جو ہے وہ سب لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تو بالکل واضح ہے، اور ایک ایسی مخلوق ہے جو ہم سے بہت زیادہ بالاتر ہے. اور پھر ملائکہ کا امتحان بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ امتحان کا جو کانسیپٹ ہے وہی ختم ہو جاتا. لَخَفَّتِ الْبَلْوَى، بلوہ جو تھا امتحان جو تو بہت خفیف ہو جاتا، آسان ہو جاتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَبْتَلِي خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ تَمِييزًا بِالِاخْتِبَارِ لَهُمْ وَنَفْيًا لِلِاسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ وَإِبْعَادًا لِلْخُيَلَاءِ مِنْهُمْ. فرماتے ہیں کہ لیکن جو اصل ایک چیز جو تھی وہ یہاں پہ جو اصل جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے امتحان، اور ہر امتحان میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک جو مجہول، ایک جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا فیکٹر ہوتا ہے کہ جو معلوم نہیں ہوتا. اگر ہر چیز امتحان میں معلوم ہو جائے، یعنی فرض کریں جو پیپر آپ جو کسی طالب علم سے جو امتحان لیا جا رہا ہے اس کے اندر ہر جو چیز آنے والی امتحان میں وہ سب پہلے سے معلوم ہو جائے، جسے کہتے ہیں پیپر آؤٹ ہو جائے، تو وہ پیپر پھر جو ہے پیپر نہیں رہتا، پھر وہ امتحان نہیں رہتا، پھر ایگزام نہیں رہتا. اس کے ذریعے سے آپ کسی کی آزمائش نہیں کر سکتے کہ کس کو زیادہ معلوم ہے کس کو کم معلوم ہے. امتحان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آزمائش کی جائے. ہمارے جو امتحانات ہوتے ہیں اسکولز اور کالجز وغیرہ میں، اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے علم کا جو ہے وہ اس کو پرکھا جائے کہ کون کس لیول پر. اگر سب چیزیں واضح ہو جائیں، سامنے آ جائیں، تو وہ جو ایک جہالت کا جو ایک جو چیز مجہول ہے اور معلوم نہیں، ان نون جو فیکٹر ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہاں پہ بھی اگر اس طرح سے خدا کر دیتا تو وہ جو فیکٹر تھا وہ امتحان لینے کا وہی ختم ہو جاتا. اور یہی چیز جو ہے وہ باقی جتنے بھی امتحانات ہیں خدا لیتا ہے، فقط اس امتحان سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی باقی امتحانات ہیں سب کے اندر یہی چیز ہے کہ ایک ایسا فیکٹر ہوتا ہے کہ جو مجہول رکھا جاتا ہے، جس سے جو ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا، اور اسی کے ذریعے سے امتحان لینا مقصود ہوتا ہے. کہ اگر وہ بھی واضح ہو جائے، مثلا فرض کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے امتحان لیا، پھر اس کے بعد ان کو اس منزلت پہ جو ہے وہ پہنچایا اور ان کو امام بنایا. تو اگر وہ جو امتحان تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے ذبح کر دیا جائے، اگر پہلے سے سب چیزیں واضح ہو جاتی کہ یہ تو ایک جو ہے بالآخر ایک گوسفند ہے، اس کو آنا ہے، اس کو جو ہے وہ جو فدیہ قرار پائے گا، اور تمام چیزیں معلوم ہو جائیں، تو پھر یہاں پہ کون سا کمال رہتا ہے اس امتحان کے اندر؟ ختم ہو جاتے ہیں، اس امتحان کا فلسفہ ہی ختم ہو جاتا. تو یہاں پر بھی جو چیز تھی اگر خدا اس طرح سے خلق کر دیتا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو سارا امتحان ہی ختم ہے. بہت سارے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ جیسے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پہ اتنا زیادہ ظلم ہوا، اور امام علیہ السلام کے خانوادے نے، باقی لوگوں نے اتنی جو ہے وہ قربانیاں دیں، پیاس کی شدت تھی، بھوک کی شدت تھی. تو امام علیہ السلام جو کہ خدا کو اتنے عزیز ہیں، اتنے قریب ہیں امام خدا کے، ان کے حبیب کے نواسے ہیں، تمام صفات جو ہیں خدا، اور خدا کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو کیوں خدا نے جو ہے یہاں پہ یہاں پوری کائے پلٹ جاتی ہے، ایک فوج آ جاتی ہے، ایک لشکر آ جاتا ہے، اور تمام جو ہے مسئلہ حل ہو جاتا. تو مسئلہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو ظاہری جو ہے جسے کہتے ہیں کہ کامیابی دلانا تو مقصد نہیں تھا، امتحان ہی اسی ذریعے سے تھا. اگر چیزیں واضح ہو جائیں اور لوگوں کی گردنیں، جیسے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کی گردنیں جھک جائیں اور اس کے مقابلے میں اقرار کر لیں واقعی یہ تو ہم سے بالاتر ایک چیز ہے. جب سب لوگ اپنی آنکھوں سے واضح ہو جائے، پردے ہٹ جائیں، وہ جو ان نون جو چیز ہے، جو مجہول جو فیکٹر ہے، جو ان نون فیکٹر، وہ ختم ہو جائے اور ہر چیز سامنے آ جائے، تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا. تو ایک بالآخر وہ فیکٹر جو ہے یہاں پہ ہمیشہ امتحان کے اندر رکھا جاتا ہے، جو کہ یہاں پہ بھی تھا کہ خدا نے اس کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح سے خوبصورت اور اس طرح سے نورانی جو ہے کوئی وجود کے ساتھ خلق نہیں کیا کہ وہ چیز یہاں پہ فوت ہو جائے، امتحان کا فلسفہ ختم ہو جائے. فرماتے ہیں کہ وَنَفْيًا لِلِاسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ وَإِبْعَادًا لِلْخُيَلَاءِ مِنْهُمْ. اور اس کا یہ کیوں کیا خدا نے؟ تاکہ اصل یہ ان کی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی معلوم نہ ہو پائے کہ وہ اصل کیا ہے، وہ جو روح ہے جو انسان کی اندر پائی جاتی ہے، اس روح کو حاصل ہے کہ جس کی نسبت جو ہے خدا نے اپنی طرف دی، اس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات جو ہے قرار پاتا ہے انسان. لیکن اس چیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ ظاہر نہیں کیا گیا. اور اصل وہ جو امتحان کا جو چیز تھی وہ یہ کون جو ہے مطیع ہوتا ہے اور خدا کے فرمان کی اطاعت کرتا ہے. جہاں خدا بعض احادیث کے اندر اس طرح سے جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ یعنی شیطان نے ظاہراً خدا سے کہا کہ میں اگر تو چاہے تو میں تیری اس طرح سے عبادت کروں گا جیسا آج تک کسی نے عبادت نہیں کی، لیکن میں سجدہ جو ہے اس چیز کو جو ہے تو مجھ سے برطرف کر دی، یعنی یہ مجھ سے نہ مانگ کہ میں اس کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کروں. تو خدا کہتا ہے کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ یعنی جس طرح سے تم عبادت، میں چاہتا ہوں کہ میری عبادت اس طرح سے کی جائے جیسے میں چاہتا ہوں، نہ کہ بندہ جس طرح سے چاہے. اگر بندہ کیا ہے کہ میں اس طرح سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جس طرح میں خود چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ مطاعت نہیں کرنا چاہتا، عبادت نہیں کرنا چاہتا.
وہ اپنی بات کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی خواہشات پر عمل کرنا چاہتا ہے. اگر انسان کو خدا کی عبادت کرنی تو اس طرح سے عبادت کرے جیسے خدا نے چاہا ہے. انسان حتیٰ عبادت کے اندر بھی جو بھی اس غلط خیال کے اندر ہیں وہ لوگ حتیٰ عبادت بھی کرنا چاہیں تو شیطان، یہ شیطانی خیال ہے، شیطان کی جو ہے روش ہے کہ شیطان ہر چیز کے اندر اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، جیسا میں چاہوں ویسا ہو. تو پھر یہ اس کے اندر اطاعت کہاں گئی، اس کے اندر عبادت تو کہیں پہ بھی نہیں آئی، اس کے اندر تواضع تو کہیں پہ بھی نہیں آیا. مشکل یہی شیطان کے ساتھ اور اس کے فالوورز کے ساتھ مشکل یہی ہے، اس کے پیروکاروں کے ساتھ، کہ وہ ہر چیز کے اندر ان کے اندر تواضع نہیں ہوتا. خدا کے مقابلے میں در حقیقت انہوں نے سر نہیں جھکایا ہوتا ہے، اس لیے ہر چیز کے اندر اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز یوں ہونی چاہیے، یہ چیز یوں ہونی چاہیے، کام میں یہ مسئلہ ہے، بالکل غلط ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ حکم جو ہے وہ مثلا دقیانوسی احکام ہے اور اس زمانے کے لیے نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. یہ سارے خیالات کہاں سے آتے ہیں، یہ تمام مشکلات کہاں سے آتی ہیں، خناس جو آتا ہے ذہنوں میں، اسی مشکل تکبر کی وجہ سے آتا ہے. امام علیہ السلام کیوں یہاں پہ جو ہے وہ اس کے اوپر اتنا زیادہ زور دے رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر جو زمانے کے جو حالات ہیں، ورنہ شیطان کا قصہ جو ہے وہ ہزاروں سال پہلے کا جو ایک چیز ہے ختم ہو چکی. کیوں اس کو دوبارہ سے اتنا زیادہ جو ہے اس طولانی ترین خطبے میں بار بار اسی مسئلے پہ زور دے رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ روٹ بن رہی ہے اور جڑ ہے کتنے ہی سارے مشکلات کی، کہ تکبر جو ہے، عصبیت جو ہے، انسان جو ہے وہ واقعی معنی میں جو ہے خدا کے مقابلے میں مطیع نہ ہو، اس کے مقابلے میں خاضع نہ ہو. یہ اصل میں ساری برائی کی جو ہے جڑ بن رہا ہے. اب اجتماعی معاملات کے بھی، انفرادی زندگی کے اندر بھی، خدا سے جو تعلقات ہیں انسان کے، اس کے اندر ہر چیز کے اندر یہ جو مشکل آ رہی ہے وہ یہی اسی تکبر کی وجہ سے، اسی تعصب کی وجہ سے، اسی بیجا حمایت کی وجہ سے، اپنے خاندان کی، قبیلے کی، ان تمام چیزوں کی، کہ جس کے اساس جو ہے وہ حق کے علاوہ دوسری چیزوں. تو امام علیہ السلام اس مطلب کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی مشکلات کا باعث ہے، اس لیے زیادہ اس پورے مسئلے پہ فوکس کرتے ہیں اور اس تمام واقعات کو بیان کرتے ہیں. خیر، پھر امام فرماتے ہیں کہ بس کیوں خدا نے کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے اس امتحان کو لیا جائے اور اس کے اندر اس مطلب کو جو ہے پوشیدہ رکھا گیا، اور خدا نے ہر چیز کو یہاں پہ واضح نہیں کر دیا. ولكن الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون اصله تمييزا بالاختبار لهم ونفيا للاستكبار عنهم وابعادا للخيلاء منهم فاعتبروا بما كان من فعل الله بابلیس. بس اے لوگوں، تم لوگ عبرت حاصل کرو اس چیز کے اندر، اس چیز کے ذریعے سے کہ جو خدا نے جو اس واقعے کے اندر جو بھی پیش آتا ہے، اور شیطان اس طرح سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اس سے تم لوگ اپنے لیے عبرت حاصل کرو. از احبط عملہ الطویل، کہ شیطان کے اس عمل کی وجہ سے کیا ہوا، اس کی جتنی بھی عبادتی تھی طویل، جو اس نے جو عبادات انجام دی تھی، سب کا سب جو ہے وہ ضائع ہو گیا. احباط ہو گیا. احباط کیسے کہتے ہیں؟ بالکل باطل ہو گیا. جو جیسے فرض کریں کہ تھا ہی نہیں، اس نے کس حد، کتنے سالوں تک جو ہے خدا کی عبادت کی. ہماری عبادتوں سے جو کمپیئر کرتے ہم تو کہیں گے کچھ بھی نہیں. یعنی اصل کوئی کمپیریزن کا جو ہے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم انسان سوچے کہ اپنی عبادت کو اس عبادت کے ظاہری سے جو شیطان کیا کرتا تھا، اور وہ بھی ملائکہ کی صف میں جو ہے وہ عبادت کیا کرتا تھا، اس کے مقابلے میں انسان کے سوچے کہ ہم بھی جو ہماری 50 سال کی 100 سال کی عبادت ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے ذہن میں غرور اور تکبر آنا شروع ہو جائے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بالاتر سمجھنے لگے، بلکہ اپنے لیے ایک حق کا جو ہے قائل ہو جائے خدا کے اوپر کہ ہم جیسے حقدار ہیں جنت کے اور ہمیں تو یہ مقام ملنا چاہیے. یہ تمام چیزیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان عبرت حاصل کرے بما کان من فعل اللہ بابلیس. دیکھیں کہ خدا نے ابلیس کے ساتھ کیا کیا، کہ جب اس نے کیا کہ احبط عملہ الطویل وجہدہ الجہید، کہ اپنے سے پوری جتنی بھی اس نے جو کوششیں تھیں اس کو سب کو جو ہے برباد کر دیا. وکان قد عبد اللہ 6000 سنۃ، شیطان نے 6000 سال خدا کی عبادت کی تھی. 6000 سال. وہ کون سے 6000 سال؟ اب فرماتے لا یدرا امن سنی الدنیا امن سنی الاخرہ، کہ معلوم نہیں کہ دنیا کے 6000 سال ہیں یا آخر. یعنی معلوم نہیں اس مراد نہیں کہ امام علیہ السلام کا معلوم نہیں، یعنی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں اس چیز کو کہہ کے گزر جانا چاہتے ہیں کہ تم فرض کرو 6000 سال، 6000 سال حالت دنیا کے ہو یا آخرت کے. اگر دنیا کے ہوں تب بھی 6000 سال بہت بڑے ہیں، اور اگر آخرت کے ہوں تو اصلاً کوئی سوچا بھی نہیں آ سکتا. کسی نے اس کا آغا حساب میرا لگایا السلام علیکم، میرا ایک جو کوشچن ہے. 6000 سال اگر، ہاں ایک منٹ کس کو سوال ہے. جی بولیں. جی یہ جو ابلیس تھا عزازیل، ظاہر ہے اس نے بہت زیادہ عبادات کی تھی، تو اس کے 7 اسکائز کے اوپر نیم بھی تھے. کسی آسمان پہ اس کا نام عابد تھا، کسی پہ ساجد تھا،
مطلب ڈفرینٹ ڈفرینٹ اس کے نیم تھے، اور اس نے اتنی زیادہ عبادت کی تھی، تو ظاہر ہے تو یہ اس کی اتنی زیادہ عبادت پر یہ اللہ سے فیملیئر تو ہوگا نا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا خدا کو سجدہ ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے عابد تھا، اور اس کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں جو ہوں خدا کو سجدہ کروں، نہ کہ اس مٹی کے ٹکڑے کو. تو اس کے اندر وہ جو تکبر آیا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ جب وہ اتنا بڑا عابد تھا، تو اس نے اور ڈفرینٹ ملائکہ کی طرح سے کیوں اپنے آپ کو وہ نہیں کیا؟ کیونکہ جب سارے ملائکہ، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے نا 34، وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سوائے ابلیس کے سب نے ہی سجدہ کر لیا. تو وہ جو سارے ملائکہ تھے، انہوں نے بھی تو اللہ کی سامنے سجدہ کیا نا حضرت آدم کو. تو جب یہ اتنا بڑا عابد تھا، یعنی تو صرف متکبر ہو گیا اس وجہ سے. تو میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ متکبر کیوں ہو گیا، جبکہ یہ اتنا بڑا عابد بھی تھا، ساجد بھی تھا، اتنا بڑا علم رکھنے والا. تو کیا یہ خدا کی معرفت نہیں رکھتا تھا؟ تو یہ بظاہر صرف اس کے یہ اتنے نیم ٹیگ تھے کہ یہ عابد بھی ہے، ساجد بھی ہے، جو اس کو سارے آسمانوں پر نام دیے گئے تھے. جی ایسا ہی ہے. اصل مسئلہ یہ امام علیہ السلام بھی اسی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر کے اندر انسان کبھی اس سے دھوکہ نہ کھائے کہ یہ شخص جو ہے، یا انسان خود بھی اپنے آپ سے دھوکہ نہ کھائے کہ میں بہت زیادہ خدا کے عبادت گزار ہوں، بہت زیادہ نیک ہوں، لوگوں کے اچھی کمپنی کے اندر اچھے لوگ، میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، سب مجھے اچھے نام سے جانتے ہیں. بس یہ چیز اس کو جو ہے وہ غرور کے اندر مبتلا کر دے. یہ چیز جو ہے وہ ہمیشہ انسان جو ہے ڈرتا رہے کہ وہ شیطان جو کہ اس صفوف ملائکہ کے اندر تھا، جب اس کو نہ بچا سکی، کیونکہ انسان کو خدا نے جب اختیار کے ساتھ پیدا کیا، اور جنوں کے بالآخر وہ تھا ملائکہ کے اندر تو نہیں تھا، وہ جنوں کے اندر سے تھا. تو اس کے پاس جس طرح سے انسان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی راستہ اپنے لیے جو ہے انتخاب کر سکتے ہیں، تو یہ شیطان کے پاس بھی یہ اختیار تھا کہ وہ اپنی چوائس سے جو ہے اس راستے کا انتخاب کرے. لیکن اس نے بالآخر وہ تکبر چونکہ اس کے اندر تھا، اور وہ چیز اس کے لیے حل نہیں ہوئی تھی، اور در حقیقت خدا کا عبادت گزار نہیں تھا. ان سارا کہنے یعنی سارے جو داستان کا جو جس سے کہتے ہیں وہ سینٹرل آئیڈیا ہی یہی ہے کہ وہ نہیں تھا ایسا. اور اسی کے ذریعے سے خدا نے بتانا چاہا کہ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے اتنا زیادہ عبادت کر رہا ہو، 6000 سال سے عبادت کر رہا ہے، لیکن وہ واقعی عبادت گزار ہو. نہیں، ممکن ہے اس کے اندر جو ہے وہ چیز حل نہ ہوئی ہو، اور واقعی وہ مجھے عبادت کے لائق نہیں سمجھتا. مجھے تو ہے بظاہر تو سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو انانیت موجود ہے وہ کبھی بھی جو ہے سامنے آ سکتی ہے. بس اس کے ذریعے سے ہمارے لیے عبرت کی بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہے کتنا ہی زیادہ جو ہے عبادتوں کے اندر مشغول ہو، ہر لمحے کے اندر اس کے ذہن میں اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں خیال رہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ ہم پہ یہ غلبہ ہو سکتا ہے، اور ہم اگر اختیار کے ساتھ جو ہے ہم کو جو خدا نے اختیار دیا ہے، اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں، غلط سمجھ چلے جائیں، تو کبھی بھی جو ہے ہم بھی بہک سکتے ہیں. اور اسی لیے جو پورے خطبے کے اندر بار بار امام علیہ السلام اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہوشیار رہو کہ شیطان جو ہے تم سے جی بہت نزدیک ہے. میرے خیال میں نہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ جو کہنا کہ کیوں ایسا ہو گیا، وجہ اس کا وہ اختیار ہے کہ جو خدا نے انسان کو اور جنوں کو دیا. اور چونکہ یہ حقیقی معنوں میں عابد نہیں تھا، صرف اور صرف ایک اس کا خیال تھا اور زوم تھا کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں. تو یہ جب امتحان ہوا تو وہ جو ان نون فیکٹر تھا وہ سامنے آ گیا. امتحان ہوتا ہے اس لیے جس طرح سے بیان کیا کہ خدا نے یہاں پہ جو امام علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ چیز جو ان نون خدا نے رکھی تھی اس امتحان کے اندر، وہ یہی چیز تھی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کی اصل کیا ہے. تو اصل جو ہے یہاں پہ ظاہر ہو گئی اسی امتحان کے ذریعے سے، تاکہ ہمارے لیے بھی واضح ہو جائے راستہ، اور سب لوگوں کے لیے جو ہے کہ عبرت کا باعث ہو. اور پھر جو ہے لوگ اس راستے کو فالو نہ کریں، اور دیکھتے ہوئے کہ شیطان کی عبادت جو ان چند لائنوں کے اندر ابھی آئے گا، جب وہ آسمانوں کے اندر اس کی جو عبادت تھی، یہ سب جو ہے وہ خدا ایک لمحے کے اندر جب ضائع ہو سکتی ہے، تو ہماری تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی پھر کوئی نہیں ہے. تو انسان بہت زیادہ اس چیز کو اپنے مد نظر رکھے اور اس سے جو ہوشیار ہے. جی شکریہ. تو امام فرماتے ہیں کہ فاعتبر بما كان من فعل الله بابلیس اذ احبط عمله الطويل. اس کا طویل عمل جو ہے کہ وجهده الجهید وكان قد عبد الله 6000 سنه لا يدرى من سنی الدنیا من سنی الاخرہ. کہ اگر جس کو کہہ رہا تھا کہ کوئی صاحب نے جو کیلکولیٹ کیا تھا کہ اگر جس طرح بعض ملتا ہے کہ آخرت کا جو ایک دن ہے جو وہ 50,000 سال کے، دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے آخرت کا
ایک دن دنیا کے 50,000 سال. اگر ایسا ہو، اگر اس کو ہم اس کیلکولیٹ اس طرح سے کر پائیں، تو کسی نے اس کو حساب کیا تو اگر 6,000 سال کو اس میں آپ کرتے ہیں تو 360 دن کا اگر ایک ایوریج لیا جائے کہ جو نہ 355 ڈیز کو لیا جائے نہ 365 کو لیا جائے، تو تقریباً 2 بلین اور سم تھنگ جو ہے وہ یعنی جو فگر آ رہی تھی، اتنا لمبا جو ایک عرصہ ہے، 2 بلین سال دنیا کے آپ کسے کہتے ہیں؟ تو اتنے سالوں اب کو انسان سوچنا چاہے ذرا سا آنکھیں بند کر کے، وہ اس نے سوچ بھی نہیں پائے گا کہ کتنا لمبا عرصہ، اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ امام اس کو کہتے ہیں کہ جہد جہید، جس نے اتنی زیادہ جو ہے وہ خدا کے بارگاہ میں جو سجدے کی ہوں اور عبادت کی ہو، اس کا ایک عمل جو ہے وہ ایک عمل لیکن کیا تھا، ان تمام چیزوں پر بھاری تھا. یعنی اصل یہ خدا کے مقابلے میں کوئی آ جائے تو خدا اس چیز کو اصلا جس پہلی جو لائن میں جو بیان کیا اس خطبے کے اندر کہ وہ عزت اور کبریائی کی رضا خدا نے اپنے لیے مخصوص کی ہے. اصلا خدا کسی سے بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس رضا کو پہننے کی کوشش کرے. اصلا یہ ممنوع، جسے کہتے ہیں ریڈ زون ہے، کسی کو بھی جو ہے اس زون کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور شیطان نے وہ کام کرنا چاہا اور اس زون کے اندر داخل ہونا چاہا، اور خدا نے اس کا ایک لمحے کے اندر جو ہے اس کی تمام جو اس کے اوپر جو ہے کیا ہو گیا، اس کے اعمال جو ہیں اس کو احباط ہو گیا، باطل ہو گیا. اذ احبط عمله الطويل وجهده الجهيد وكان قد عبد الله 6000 سنه لا يدرى من سني الدنيا ام من سني الاخره ان كبر الساعه واحده، کہ صرف ایک لمحے کی جو غرور تھا، ایک لمحے کا جو تکبر تھا، اس نے سب پہ جو ہے پانی پھیر دیا. فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی اللہ بمثل معصیته. تو اب ابلیس کے بعد جو ہے یعنی کون ہے جو اس طرح سے، یعنی ہم اگر اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چاہیں تو کچھ بھی نہیں. اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہماری عبادت تو اصل کسی خاتے میں نہیں آتی، تو اب جو ہے وہ ایسا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں یہ کام کروں گا تو محفوظ رہوں گا، میں خدا کے اس عذاب سے جو ہے محفوظ رہوں گا. مثلا جب خود اس شخص نے جو ہے وہ 6,000 سال دنیا یا آخرت کی عبادت کی، اس کو خدا نے جو ہے وہ نہیں بخشا اور اس کے لیے کسی قسم کی رعایت نہیں کی، تو کیا ہم اپنی چھوٹی سی جو ہے وہ چند جو ہے اس کی دنوں کی عبادت پہ یہ اترائیں اور یہ سوچیں کہ ہم جو اگر تکبر کریں گے اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ غرور اور جو خناس آ جائے گا تو ہمیں خدا بخش دے گا؟ نہیں، خدا کو جو ہے کیا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے؟ خدا کو کسی کے ساتھ کوئی وہ ہے کہ آپ کو ساتھ وہ کام نہیں ہوگا اور ابلیس کے ساتھ وقت خدا نے کام کیا؟ نہیں. کل ما کان اللہ سبحانہ لیدخل الجنہ بشرا بامر اخرج به منها ملکا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز ممکن نہیں کہ جس جرم کی وجہ سے خدا نے ملک کو، یعنی وہ شخص جو کہ ملائکہ کی صف میں تھا، ایک ایسے شخص کو جو ہے اپنے اس درگاہ سے باہر نکال دیا، تو کیا اس کی وجہ سے وہ انسان کو جو ہے وہ پھر بھی جو ہے عمل کو کرنے کے بعد جنت میں داخل کرے گا؟ اصلا سوچ سکتا ہے انسان کا ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہو؟ تو واقعا یعنی بہت ہی واضح اور کتنا جسے کہتے ہیں بلیغ اور کتنا خوبصورت جو امام علیہ السلام کا جو طریقہ نہج بلاغت، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیک کے اوپر اس کی جو بلاغت ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کیسے سوچو ذرا، کیا ہو سکتا ہے کہ خدا تم کو تو اس بات کو جو ہے وہ چھوٹ دے دے، لیکن شیطان کو جو ہے وہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی ایک لمحے کے اندر جو ہے باہر نکال دے. ان حکمہ فی اہل السماء و اہل الارض لواحد. اس کا جو حکم ہے وہ دنیا اور آخرت والوں کے لیے ایک جیسا ہے. ایسا نہیں کہ اس کے لیے کچھ اور حکم تھا اور تمہارے کے لیے کچھ اور حکم ہوگا. وما بین اللہ و بین احد من خلقہ حوادۃ فی اباحۃ حمن حرمہ علی العالمین. اور ایسا نہیں کہ خدا کے یہ جو ہے وہ یعنی ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے اس نے خدا اس کے ساتھ کچھ اور کام کیا اور تمہارے ساتھ جو ہے وہ کسی اور چیز کو جو ہے وہ کوئی اور برتاؤ کیا جائے. اس کا جو حکم جو ہے وہ آسمان اور زمین والوں کے لیے جو ہے وہ ایک جیسا ہے، اور تمہارے خدا سے کوئی خاص رشتہ داری نہیں ہے، کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ جس چیز کو اس کو تمہارے لیے ایک چیز کو حلال کر دے اور جس کو اس نے تمام دنیا والوں کے لیے جو ہے باقی عالمین کے لیے جس کو اس نے حرام قرار دیا. یہ اس خطبے کا دوسرا حصہ تھا. یہاں پہ خلقت انسان کی طرف جو ہے وہ دوبارہ سے تذکرہ ہوتا ہے اور شیطان کی اس عمل کی جانب جو ہے وہ امام علیہ السلام توجہ دلاتے ہیں تاکہ انسان اس تکبر سے اور اس غرور کے جو دام ہے، جو جال ہے، جو شیطان جو ہے وہ لوگوں کو اس کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے. کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اسی حسد کی وجہ سے، اسی تکبر. اب جب کہ شیطان گرفتار ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں تو اس درگاہ الہی سے جو نکال دیا گیا، تو اب چاہتا ہے کہ کوئی بھی اس راستے کے اندر جو ہے کوئی بھی کامیاب نہ ہو پائے، کوئی بھی جو ہے خدا کا قرب اختیار نہ کر پائے، اور سب کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے.
فرماتے ہیں کہ فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ أَن يُؤْذِيَكُم بِدَائِهِ وَأَن يَسْتَفِزَّكُم بِنِدَائِهِ وَأَن يُجْلِبَ عَلَيْكُم بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِ۔ بس امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگ، یعنی واقعاً ایک تو اس کو ان تمام کلمات کو اس انداز سے اگر آپ دیکھیں اس شب ضربت امیر المومنین کے اندر، کہ امام علیہ السلام ہم سے جو ہے ڈائریکٹلی ہم میں سے ایک ایک کو جو یہ خطبہ پڑھ رہا ہے اور آئندہ آنے والی نسل جو بھی اس کو مطالعہ کرے گا، اس کی قرات کرے گا، سب سے امام علیہ السلام جو ہے مخاطب ہے۔ صرف یہ کوفہ کے ان لوگوں کے لیے مخاطب نہیں ہے کہ جن کو دیکھ کر، جن کے اختلافات کو دیکھ کر، جن کے اس تعصب کو دیکھ کر، جن کی اس دوبارہ سے جاہلیت کے زمانے میں پلٹ جانے کو دیکھ کر امام علیہ السلام ان سے مخاطب نہیں، ہم سے ایک مجھ سے جو امام علیہ السلام جو ہے اس طرح سے خطاب کر رہے ہیں۔ بس اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں مختلف طریقوں سے جو ہے امام علیہ السلام سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنا امیر المومنین مانتے ہیں، جس سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور جن کو رسول خدا یہ کہہ کے گیا تھا کہ میں اور علی جو ہے اس امت کے لیے کیا ہے، باپ کی مانند ہیں، اس امت کی جو ہے وہ اب ہیں۔ تو ایک باپ جو ہے اس طرح سے اپنی اولاد کو جو ہے وہ خطاب کر کے کر رہے ہیں۔ اگر ہم واقعا اس طرح سے ان کو دیکھتے ہیں تو اس انداز سے اس خطبے کو انسان پڑھے اور غور کرے اور اپنے اندر اس ریشے کو، اس روٹ کو، جو تمام برائیوں کی جو جڑ امام علیہ السلام قرار دے رہے ہیں، اس کو دیکھیں کہ ہمارے اندر ایک چیز نہ ہو، بہت چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان جو ہے جس ظاہر کے اندر متواضع ہوتا ہے، اس کے اخلاق کے اندر، اس کی جو ہے رفتار کے اندر، اس کے اعمال سے کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، لیکن وہ بعض خاص مواقع پہ وہ تکبر جو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اس کی جو نیتوں کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے، اس کے جو مختلف جو اس کے اعمال کی جو بیس ہے اس کو ممکن ہے جو ہے بعض دفعہ انسان کے سامنے جو ہے وہ عیاں ہو جائے، واضح ہو جائے، اور وہاں پہ جو ہے خدا مختلف طریقوں سے امتحان کرتا ہے، انسان کا آزمائش کرتا ہے، اور وہ جو اندرونی جو چیزیں ہیں وہ جو ہے پھر باہر آتی ہیں، سامنے آتی ہیں۔ تو انسان جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرے کہ جس کو امام علیہ السلام اتنا زیادہ سے کہتے ہیں، بہت زیادہ شفیق کوئی ہو، ایک باپ ہو کہ جو بہت اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر اس طرح سے اس محبت کی وجہ سے کہ جو اس کو اپنی اولاد کے ساتھ ہے، اس محبت کی وجہ سے تمام چیزوں کو ہم سے کہہ کے جا رہا ہے کہ دیکھو اس چیز کا خیال رکھنا، کہ میں نہیں چاہتا کہ میری امت جو ہے، میرے یہ تم سب جو میری اولاد کی مانند ہو، اس شیطان کے اس دام میں آ جاؤ، اس کے اندر گرفتار ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو، اس چیز کے اندر اس بہت زیادہ اس دشمن سے، کسی سے جو ہے وہ حذر میں رہو، ڈرو، عدو اللہ، اس یہ خدا کے دشمن سے جو ہے فَاحْذَرُوا، اس سے جو ہے پرہیز کرو، اس سے ڈرو، ان یؤذیکم بدائہ، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں اسی دا کسے کہتے ہیں، بیماری، جس مرض میں وہ مبتلا تھا، جس بیماری میں وہ مبتلا تھا، اس تکبر اور تعصب کی بیماری میں، ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی جو ہے مبتلا کر دے، وَأَن یَسْتَفِزَّکُم بِنِدَائِہ، اور کہیں تم اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اور اس کی آواز کی طرف جو ہے وہ کھینچتے نہ چلے جاؤ، اس کی طرف جو اٹریکٹ نہ ہو جاؤ، وَأَن یُجْلِبَ عَلَيْکُم بِخَیلِہ وَرِجْلِہ، اور ایسا نہ ہو کہ وہ تم پر حملہ کر دے اپنے اس پورے لشکر کے ذریعے سے۔ اس کے پاس جو عوان و انصار موجود ہیں، وہ شیطان چاہے وہ جن میں سے ہوں چاہے انس میں سے ہوں، جو اس کے لشکر قرار پاتے ہیں، اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ شیطان اکیلا تو نہیں ہے، پورا اس کی جو ٹیم ہے، ایک بہت بڑی ملا کر جو ٹیم ہے، اس کے ساتھ وہ کہیں تم پر حملہ آور نہ ہو جائے، اور اسی ذریعے سے جس میں وہ خود مبتلا ہو، جس بیماری میں، اس بیماری کو کہیں تم تک منتقل نہ کر دے اور اس دام میں تم کو نہ پھنسا لے۔ فرماتے ہیں فلا امری یعنی میری جان کی قسم، کتنی بڑی امام علیہ السلام جو ہے وہ قسم کھاتے ہیں کہ میری جان کی قسم۔ اگر ایک شیعہ جو ہے واقعی نے سوچے کہ امام علیہ السلام اپنی جان کی قسم کھا کے اس سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو واقعی اس پہ جو ہے وہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امری لقد فوق لکم سہم الوعید، فرماتے ہیں کہ میری جان کی قسم، اس نے تمہارے لیے جو ایک کیا کام کیا ہے، ایک جس طرح سے کوئی تیر کمان جو تیر انداز جو ہوتا ہے، جو تیر چلاتا ہے، وہ اپنی کمان کے اندر کس طرح سے تیر کو جو ہے پہلے کھینچتا ہے اور پھر جو ہے اس کو نشانہ لیتا ہے اور اس کو جو ہے نشانے پہ جو ہے وہ اس سے حملہ کرتا ہے، تو اس سے تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں لقد سوق لکم سہم الوعید واغرق الیکم بالنزع الشدید۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک تیر ایک نارمل طریقے سے انسان، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو تیر چلانے والا ہے، جو شیطان ہے، جو تمہارا جس نے نشانہ لیا، کس طرح سے کہ اس کمان کو شدید طریقے سے کھینچا ہے، یعنی جو حملہ ہے جس سے جو تیر نکلے گا، اس شدید طریقے سے بہت سرعت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ جو ہے وہ پیوست ہوگا اگر کسی کو لگے گا۔ یعنی شیطان کا حملے کو تم آسان نہیں سمجھنا کہ ہاں شیطان نے حملہ کر دیا اور ہمیں جس دام میں جو ہے اس جال میں پھانسنے کی کوشش کی تو اس میں سے ہم جو ہے آسانی سے نکل جائیں گے، نہیں، یہ حملہ شدید ہوگا، یعنی اگر اس دام میں تم پھنس گئے تو نکلنا مشکل ہوگا۔ فرماتے ہیں میری جان کی قسم،
امیر المومنین کہہ رہے ہیں میری جان کی قسم اس نے تمہارے لیے شرنگیزی کے تیر کو جو ہے کس میں اس چلے کمان کے اندر جو ہے وہ جوڑ لیا ہے، اور کمان کو زور سے کھینچ لیا ہے، بہت شدت کے ساتھ کھینچا ہے، اور تمہیں بہت نزدیک سے نشان ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ بہت ایسا نہیں تم شیطان کو دور نہ سمجھو کہ جو ہے نہیں، بہت تم آسانی سے اس کی ریچ میں ہو، یعنی اپنے آپ کو ہی نہ سمجھو کہ ہم تو ایک ایسی زندگی گزار ہیں، دیندار ہیں، سب کچھ اچھا ہے ہماری زندگی کے اندر، ہم کو جو ہے بڑے بڑے ہمارے لیبل لگے ہوئے ہیں کہ دیندار ہیں، متقی ہیں، نمازی ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تمام چیزوں کے پابند ہیں، ان کے خاندان جو ہے یہ ہے، ان کے ابا و اجداد یہ تھے، تمام چیزیں القاب نہ، تم بہت زیادہ اس کی ریچ میں نزدیک ہے تم سے۔ وَأَغْرَقَ إِلَيْكُم مِّن نَزْلِ شَدِيدٍ رَمَاكُم مِّن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اس نے جو نشانہ لیا ہے بہت نزدیک سے نشانہ لیا ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ یہ نہ سمجھو کہ خطا پہ چلا جائے گا نشانہ، کیونکہ کسی نے دور سے نشانہ لیا ہو آپ کہیں کہ وہ تو مجھ کو نہیں لگے گا، نہیں، بہت مکان قریب سے۔ فقال رب بما اغويتني لأزين لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعین، اور خدا نے اس سے کیا کہا، اے خدا مجھے، یعنی خدا سے اس نے مہلت لی اور کہا کہ مجھے تو اب میں ان کو بہکاؤں گا، اور خود نہیں، شیطان نے حتمی جیسے کہا ہے کہ یہ حتماً یہ کام مجھے کرنا ہے، اور میں کام کر کے رہوں گا، اور ان کو اغوا کروں گا، ان کو بہکاؤں گا، اور ان کے لیے کیا کروں گا، ان چیزوں کو زینت دوں گا، اس کی دنیا کو، اس کے اطراف کو، ان تمام چیزوں کو اس کے لیے اس طرح سے زینت اور آراستہ بنا کے پیش کروں گا، اس کے گناہوں کا آراستہ بنا کے پیش کروں گا، اور اس کے ذریعے سے ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو جو ہے میں بہکاؤں گا، قَذْفًا بِغَيْبٍ بَعِيدٍ، حالانکہ یعنی جب یہ کہہ رہا تھا اس کو معلوم نہیں تھا کہ واقعا، یعنی اس نے فقط دیکھا کہ میں کام کروں گا، قذفاً بغیب، جسے کہتے ہیں کہ اندھیرے میں جو ایک تیر اس نے چلایا کہ میں کام کروں گا اور سب کو جو ہے گمراہ کر دوں گا، ورجماً بظن غیر مصیب، اور ایک ایسی چیز جو معلوم نہیں ہے کہ واقعا ایسا ہو بھی سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، لیکن شیطان نے کیا کہا کہ میں سب کو جو ہے وہ جو تیرے راستے کی طرف آنے جائیں گے ان سب کو جو ہے میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس مرض میں مبتلا کرنے کی کوشش کروں گا، سب پہ جو ہے کوئی نشانہ بناؤں گا، اس طرح سے خود کہہ رہا ہے کہ جیسے یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، سارے کے سارے مبتلا ہو جائیں گے، سارے ہی جو ہیں وہ اس کی باتوں میں آ جائیں گے، سارے اس کی اس دام میں پھنس جائیں گے۔ تو یہ شیطان یہاں پہ کیا کرتا ہے، ایک اندھیرے میں ایک تیر چلاتا ہے، رجمن بالغیب، رجمن بالظن غیر مصیب، جس کا معلوم نہیں کہ وہ واقعا اس کے نشانے پہ لگے گا بھی نہیں لگے گا۔ اب یہاں پہ کیوں علیہ السلام اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ، یعنی شیطان نے تو کہہ دیا، صحیح، شیطان نے کہا میں سب کو ہی کام کروں گا، اب ہم ایسا نہ ہو کہ اس کی بات کو سچا کر دیں، اس نے تو اندھیرے میں ایک تیر پھینکا تھا، اس نے تو جو ایسے تکا لگایا تھا کہ جسے کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ ایسا سب لوگ اس کے کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ شیطان کی بات جو ہے، چونکہ شیطان نے کہہ دیا ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، بس اب جو ہے مجھے گمراہ ہونا ہی ہے، نہیں، یہ تو میرے اختیار میں کہ میں گمراہ ہوں یا نہ ہوں۔ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی اس زندگی کے ذریعے سے جو تم گزارے اس اختیار کے ذریعے سے تم کو خدا نے دیا ہے، تم شیطان کی بات کو صحیح ثابت کر دو، تو تم کیوں شیطان کی بات کو صحیح ثابت کرتے ہو، وہ تو اس نے ایسی اندھیرے میں تیر لگایا کہ ہاں میں سب کو گمراہ کر دوں گا، لیکن صدقہ بہ ابناء الحمیہ، لیکن کیا ہوتا یہ کہ یہ جو لوگ غرور کے اندر آ جاتے ہیں، تعصب کی جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی حق کو معیار نہیں بناتے، بلکہ صرف اور صرف اپنی ان تعلقات کو، رشتہ داریوں کو، خاندان کو، قبیلوں کو، پارٹیوں کو، بار بار ان الفاظ کو کیوں دہرا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی ہے مسئلہ، یعنی یہ ہماری زندگی کا ایک زندہ مسئلہ ہے، ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہماری زندگیوں کے اندر نہ ہو، اور اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں اتنا زیادہ تاکید نہ کرتے اس کے اوپر، بس موجود ہے ہمارے، دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے فیصلے کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اور جو ہے کس طرح سے کن چیزوں کو فوقیت دیتے ہیں، کن چیزوں پہ جو ہے وہ ان کو بیس بناتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، تمام چیزیں ہماری زندگی کے بہت زیادہ اس کے اندر ہماری زندگی گھری ہوئی ہیں تمام چیزوں کے اندر، اس لیے جو امام اس کو فوکس کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ صدقہ بہی ابناء الحمیہ، لیکن یہ جو اولاد ہے، جو انسان ہے، انہوں نے کیا کیا، اسی کے ذریعے سے جو ہے اس کی بات کو تصدیق کر دیتے ہیں، اور غرور کے اندر جو مبتلا ہوتے ہیں تو وہی جو شیطان چاہ رہا تھا وہی ہو جاتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ ہاں میں بہکاؤں گا تو یہ بہک جاتے ہیں۔ وہ اخوان العصبیہ، جو عصبیت اور اس کے یہ لوگ ہیں جو جن کی فکر کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، تعصب پایا جاتا ہے، اس کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ وہ فرسان الکبر ہے، اور یہ جو شاہ سوار ہیں ان چیزوں کے، اس کبریائی کے، تکبر کے، وہ فرسان الکبر ہے والجاہلیت ہے، حتی اذا انقاذت له جامحۃ منکم واستحکمت التمائیۃ منہ فیکم فنجمت الحال من السر الخفی الی الامر الجلی، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ تم جب اس طرح سے اس کی بات میں آ جاتے ہو، اور اس تکبر کے جال میں، اور اس جاہلیت کی جو تعصب تھا اس کے اندر آ جاتے ہو، تو تم اس کے مطیع ہو جاتے ہو، اور جب مطیع ہو جاتے ہو تو اب جا کے
پہلے تو مرحلے میں اس نے جو ہے فقط ایک جو ہے وہ رجمن بالغیب کیا تھا، ایک اندھیرے میں تیر لگایا تھا، اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ واقعی لوگ میری اطاعت کریں گے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ ہاں ان کے دلوں کے اندر وہ جو تعصب ہے، وہ جو غرور ہے، وہ جو تکبر ہے، وہ ان کے اس میں آہستہ آہستہ یہ اس طرف مائل ہو رہے ہیں، اور جاہلیت کے جو رسومات ہیں اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تب اس کو جو ہے امید ہو جاتی ہے کہ ہاں یہاں پہ جو ہے حملہ کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ میں تو ایسی کہہ دیا تھا ایک بات، لیکن یہ تو واقعی ایسا ہے، یہاں تو واقعی کام کیا جا سکتا ہے، یہاں تو واقعی سرمایہ گزاری کی جا سکتی ہے، انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ جب شیطان یہ دیکھتا ہے تو یہاں پہ پھر تیز محکم طریقے سے جو ہے وہ اس کے اندر پھر شیطان جو طمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہاں پہ واقعاً اگر اس شخص کو جو ہے بہکایا جائے، اس شخص کے اندر وسوسہ کیا جائے، تو یہاں پہ شیطان کو جو ہے وہ کامیابی ہو سکتی ہے۔ تو تم میں جو ہے وہ شیطان طمع کرنے لگتا ہے۔ شیطان جب ان ایسے دلوں کے اندر جو ذرا سے بھی اس کو جگہ دیتے ہیں اور ذرا سے بھی اپنی اس تکبر اور ان چیزوں کو دکھاتے ہیں، تو شیطان کو تو اس سے زیادہ اس کے لیے کیا بہتر چیز ہوگی؟ اس کا ہدف یہ تھا کہ جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ تو یہ بات جو ہے وہ جب تک جو چیز پردے میں تھی اس سے چیز نکل کے باہر آ جاتی ہے، اور شیطان کے لیے وہ ایک بہت زیادہ واضح سا جو ٹارگٹ تھا، اس کے لیے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ جو خفی جو چیز تھی اب تک، جو راز میں تھی، جو سر میں تھی، انسان کے دلوں میں تھی، وہ عیاں ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ استفحل السلطان علیکم، تو وہ اپنے جو اقتدار ہے، اپنا جو قوت ہے، اس کے ذریعے سے تم پر یعنی جو حکومت کرنا چاہتا ہے وہ اس کو محکم کر لیتا ہے اور تم کو بالکل اپنا مطیع بنا لیتا ہے۔ استفحل سلطان علیکم ودلف بجنودہ نحوکم، اور پورے اپنے لشکر کے ساتھ جو تم جیسے دیکھیں کیا ہوتا ہے کسی جنگ کے اندر، جب تک جو ہے سامنے والا جو ہے وہ قوی ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر ایک ایسی قوت ہونی چاہیے کہ جس کے وجہ سے کبھی دشمن کو یہ مجال نہ ہو کہ ہماری طرف جو ہے وہ میلی آنکھ سے دیکھے اور ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح کی چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں اپنی پولیٹکس کے اندر کہ ہم کو اس لیے جو ہے کبھی ہونا ہے، اور بات بھی ایسی ہے، ہر جنگ کے اندر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو قوی کرتا ہے تاکہ اس پہ کوئی حملہ نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی، جب تک شیطان جیسی دیکھتا ہے کہ نہیں یہاں پر اب جو ہے ایک کوئی کمزور ایک نقطہ مجھے نظر آ گیا، تو پھر وہیں پہ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ اور جب تک آپ اپنے تمام اس قلعے کو مضبوط رکھتے ہیں، جب تک جو ہے وہ شیطان کو اندر رکھنا کرنے کی جو ہے وہ جگہ نہیں ملتی، لیکن جیسے ہی اس کو کوئی چیز نظر آتی ہے کہ نہیں یہاں پہ لوز پوائنٹ ہے، یہاں پہ کوئی ایسا جو ہے کوئی ہول ہے، یہاں پہ سوراخ ہے جس سے جو ہے وارد ہو سکتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے پورے جو طاقت ہے، اپنے پورے جو جنود ہے، اپنا جو پورا لشکر ہے، اس کے ساتھ تمہاری طرف جو ہے وہ رخ موڑ لیتا ہے، اور تمہیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ تمہارے اندر دل کے اندر جو ہے وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَدَلَفَ بِجُنُودِهِ نَحْوَكُمْ فَأَقْمَحُوكُمْ وَلَجَاتِ الذُّلِّ وَأَحَلُّوكُمْ وَرَتَاتِ الْقَتْلِ، اور تو کیا کرتا ہے اس کے بعد؟ تمہیں جو ہے ذلت کے طرف جو ہے وہ یعنی جب تم اس کے مطیع بن جاتے ہو تو کیا ہو، جب انسان جو خدا کی اطاعت کو چھوڑ کے شیطان کی اطاعت کے اندر چلے جائے گا تو معلوم ہے کہ وہ ذلت کی طرف جائے گا، وہ پستی کی طرف جائے گا، تو وہ ذلت کی جو ہے طرف لے جاتا ہے، اور تمہیں ایک ایسے بھنور کے اندر جس میں قتل ہے، قتل و غارت و خون، جب انسان دیکھیں جب تعصب کی اس وادی کے اندر آ جاتا ہے، جو اسلام سے آنے کے پہلے کے جو حالات تھے، جاہلیت کے زمانہ، اس کے اندر ہم کو کیا بتایا جاتا ہے؟ وہ جو جاہلیت ہے، جاہلیت اس زمانے کی جاہلیت جو کہ قدیمی زمانے کی جاہلیت تھی، اس کے اندر کیا تھا؟ یہی خون خرابہ، یہی جو ہے ظلم ستم، یہ تمام چیزیں ہم کو ملتی ہیں۔ اور جو آج کی جو جاہلیت ماڈرن ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر بھی یہ چیز، اس زمانے میں اگر جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو مارا جاتا تھا، تو آج لاکھوں اور لوگوں کو جو ہے مارا جاتا ہے، جنگوں کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کے بجائے لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو فرق کوئی بس اب اسکیل کا فرق ہوتا ہے، پہلے جو ہے وہ میرا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شیطان تھا، مطلب اس کے زاہد، عارف، ولی، تقی، اس کے اتنے سارے نام تھے آسمانوں کے اوپر، تو جب یہ 7 آسمان کی سیر کر رہا تھا تو جو لوح محفوظ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہمارا ایک ایسا بندہ ہوگا جس کو ہم نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے اور زمین سے آسمان پہ پہنچا دیں گے، تو اس کے بعد ہم اسے خاص کام پر معمور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی امر کی تو کسی کو بھی خبر نہیں ہوتی، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ، جب اس نے یہ لکھا ہوا دیکھا تھا لوح محفوظ پہ، تو اس نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ ایسا احسان فراموش آخر ہوگا کون؟ تو میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ وہ زاہد بھی تھا، عابد بھی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے، تو اس کے علم نے، جو وہ اتنا عالم تھا، تو اس کے علم نے اس کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ لوح محفوظ پر جو یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم اسے ایک کام پر معمور کریں گے اور وہ اس کو انکار کر دے گا، تو یعنی وہ اتنا بڑا عالم ہو کر یہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ خدا نے مجھے حکم دے رہا ہے سجدے کا، تو میں نے تو یہ لوح محفوظ پہ پڑھا تھا اور
اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ایسا احسان فراموش کون ہوگا؟ تو اٹ مینس کہ جب تکبر آتا ہے تو اس کی تمام جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے تو یہ تمام علمی صلاحیتیں کیا ختم ہو جاتی ہیں؟ بالکل ہی یعنی بالکل ایسے ہی، یعنی جس سے کہتے ہیں نا انسان جو ہے وہ اس سے اندھا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر آ کے جو ہے وہ جب غلط اس کے اندر وہ چیز آ جائے، اور جو چیز وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے، لیکن اسی کام کو جو انجام دیتا ہے. مثلا کیا ہم اپنی زندگیوں کے اندر نہیں دیکھتے کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم کو معلوم ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، اس کام کو نقصان ہوگا اور اس کی یہ برائی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی اس کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، دیتے ہیں نہیں دیتے. انسان جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ تمام چیزوں کے باوجود جی اس کو انجام دیتا ہے. یا ہم کو تاریخ کے اندر جو ہے بڑے بڑے وہ لوگ جو کہ مثلا فرض کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون آیا اور جو ہے وہ اس نے اطاعت نہیں کی، اور جبکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ سب کچھ یہ تمام جو ہے یہ میرے پاس جو قدرت ہے واقعی نہیں، میں تو جو ہے فقط ایک میں نے ڈھونگ رچایا ہوا اور واقعی میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اصل طاقت تو اسی کی جس نے خلق کیا، لیکن جو ہے وہ تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد انکار کر رہا تھا. یا ہم اپنے اسی امت کے اندر دیکھیں جو امام حسین علیہ السلام کا جو قضیہ ہے، یا ہم جو ہے اس سے پہلے ثقیفہ کو دیکھیں، یہ تمام چیزوں کے اندر کیا امت کو معلوم نہیں تھا؟ کیا وہ لوگ جو کہ سربراہ تھے، چلو ہم کہیں بہت زیادہ لوگ جو عوام تھی، شاید وہ جو ہے وہ کسی اس میں اندر آ گئی اور ان کو بہت سی چیزوں کو انہوں نے فراموش کر دیا یا اپنے کسی اور چیز میں بہ گئی، لیکن وہ جو لیڈرز تھے کیا ان کو علم نہیں تھا کہ حق کیا ہے اور کیا باطل ہے؟ یا اسی طرح سے امام علیہ السلام نے جو ہے وہ مثلا ابن یہ جو آج کی رات جن کے ہم تذکرہ کریں ہمارے امیر المومنین کا، انہوں نے خود جو ہے اطلاع نہیں دی تھی ابن ملجم کو. یہ تمام چیزیں جو ہے لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن جو ہے بہت ساری چیزوں کے اندر اتنا زیادہ انسان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اندھا ہو جاتا ہے، اور اس اپنی حوث مختلف قسم کی حوث جو ہوتی ہیں اس کے اندر خواہشات جو ہیں، کبھی کسی کو ایک تکبر کے اندر آ کے، کبھی کسی اور وجہ سے آ کے، کبھی حسد کے اندر مبتلا ہو کے، انسان جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس دوسرے راستے کا انتخاب کرتا ہے. اور ساری جو خوبصورتی جو ہے اس امتحان کی وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے اس طرح سے خدا نے اس پورے سسٹم کو بنایا ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ سے اختیار کا جو ہے وہ پہلو رکھا ہے. اگر حالات اس طرح سے خدا بنا دے جس طرح سے امام اس خطبے میں کہتے ہیں کہ کبھی بھی خدا جو ہے بالکل واضح و شفاف نہیں کر دیتا کہ وہ تمام نور جو ہے عیاں ہو جائے، وہ تمام چیزیں واضح ہو جائیں کہ وہ امتحان کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جائے. نہیں، ایک چیز رہ جاتی ہے، ایک انون چیز خدا رکھتا ہے، اور وہیں سے اسی کے ذریعے سے وہ جو اندر انسان کے دل کے اندر وہ جو چیز ہے وہاں پھر جو ہے اس جگہ پہ سامنے آتی ہے. اور شیطان کی بھی جو ہے وہ اس کے وجود کے اندر کہیں پہ وہ چھپا ہوا ایک چیز ہوگی کہ جہاں پہ وہ تکبر جو موجود تھا، کہ جس کو جو ہے وہ ممکن ہے وہ چھپانا چاہ رہا ہو، اس کو جو ہے وہ اقرار نہ کرنا چاہ رہا ہو، وہ اس کو جو ہے وہ کہہ رہا ہو کہ نہیں میں تو ایسا نہیں ہوں، میں تو بہت خدا کا مطیع ہوں. خدا اسی چیز کو جو ہے وہ سامنے لے کر آتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اور میری جو اس بارگاہ کے اندر جو مخلص فقط جو ہے وہ ملائکہ ہو سکتے ہیں، وہ مخلص مخلوقات ہو سکتی ہیں، اور جن کے اندر ذرا سا بھی تکبر ہے ان کو یہاں پہ میری بارگاہ کے اندر کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. تو ایسا ہی ہے کہ تکبر کے اندر آ کے اور اس عصبیت کے اندر آ کے امام ہم کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ بھی جو ہے وہ اس سے اسی لیے اتنا زیادہ الرٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی ممکن ہے خفیہ چیز ہو، ایک خفی چیز ہو، بہت چھپی ہوئی چیز ہو تمہارے دلوں کے اندر، اور تم اس کو اس ایک ایسے وقت پہ وہ ظاہر ہو کہ جب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں پانی جو ہے سر سے گزر چکا ہو، اور پھر وہ تم اس وقت تمہیں جو خیال ہے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. انسان ایسے ایسے جرم کر بیٹھتا ہے انہی عصبیت کے اندر، انہی غلط لوگوں کی حمایت کے اندر، جانتے ہوئے بھی کہ یہ باطل ہیں. ان سے اور صرف اسی یہ جو آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، اور اسی محبت اپنے قبیلے کی، پارٹی کی، رشتہ داروں کی، اپنی اولاد کی، کہ اس کی وجہ سے انسان بہت بڑے ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ جو یعنی مگر انسانوں نے جو ہے انبیاء کا اور اولیاء کا جو قتل مگر اسی لیے نہیں کیا، مثلا جو ہے کسی کی محبت میں مبتلا ہو گیا، صرف اور صرف اس لیے کہ جو ہے اس تک پہنچ جائے، اس کی محبت میں جس کو حاصل ہو جائے. امام کا قتل انسان کوئی کر دے، اس سے جو ہے بڑھ کر جو ہے کوئی، لیکن کیا ہوتا ہے جانتا ہے وہ کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن اس حد تک انسان مبتلا ہو جاتا ہے اپنی اس عصبیت کے اندر آ کے، اپنی غلط محبت کے اندر آ کے، کہ ہر یہ کام جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان متاسفانہ جو ہے وہ انجام دیتا ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ اگر یہ چیز نہ ہونے والی ہوتی ہے اور یعنی اتنی زیادہ ہماری زندگی میں نہ پائی جاتی، تو امام کبھی بھی اتنا زیادہ اس کی طرف جو اسٹریس نہیں کرتے. اسٹریس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ بہت زیادہ آگاہ رہو، ہوشیار رہو، کہ تم ہر انسان جو ہے اس کے اندر اس نشانے کے اوپر ہے. جس طرح امام کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے تم سب کا جو نشانہ لیا ہوا ہے، اور بہت نزدیک سے جو نشانہ لیتا ہے، جیسے ہی ذرا سا تمہارے ذہن کے اندر اور جو ہے وہ دلوں کے اندر ایک خناس آ جائے، اور ذرا سا بھی آ جائے کہ نہیں میرے اندر کچھ برتری ہے یا یہ چیزیں، فوراً جو ہے وہ وارد ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر تم لوگوں پر دلوں پہ جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی شکریہ. فرماتے ہیں کہ آج کہاں تک ہماری بات پہنچی تھی؟
تو اس طرح سے جو ہے وہ شیطان جو وارد ہوتا ہے اور انسان کو ذلیل کر کے اور اس کو جو ہے وہ، ہاں، جو جاہلیت کے زمانے میں جو بات ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں کس طرح سے قتل و غارت کے اندر انسان مبتلا ہوتا تھا، اور آج بھی وہی ہے، فقط اس کا جو اسکیل جو ہے وہ چینج ہو گیا، اب انسان بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ قتل و غارت کرتا ہے، کس وجہ سے؟ اسی عصبیت کے اندر آ کے، اسی تکبر کے اندر آ کے کہ وہ خدا کا مطیع نہیں بننا چاہتا، ان احکام کا مطیع نہیں بننا چاہتا، اور خود اپنی جو ہے منمانی کرنا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَوْتَؤُكُمْ إِثْخَانَ الْجِرَاحَةِ طَعْنًا فِي عُيُونِكُمْ وَحَزًّا فِي خُلُوقِكُمْ وَدَكًّا لِمَنَاخِرِكُمْ وَقَصْدًا لِمَقَاتِلِكُمْ وَسَوْقًا بِخَزَائِمِ الْقَهْرِ إِلَى النَّارِ الْمُعَدَّةِ لَكُمْ۔ بہت ہی یعنی خوبصورت یہاں پہ امام علیہ السلام تعبیر کرتے ہیں، خیال میں اسی پر ہم پھر اینڈ کریں گے کہ کیا کرتا ہے شیطان جب دیکھتا ہے کہ ہاں یہاں پہ جو حملہ کیا جا سکتا ہے، اس شخص کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، اس کا قلعہ جو ہے کمزور ہے، اس کا جو ہے اس کے اندر ایک جھکاؤ پایا جا رہا ہے اور یہاں پہ میں حملہ کر سکتا ہوں، وہاں پہ آتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وَأَوْتَأُكُمْ إِثْخَانَ الْجِرَاحَةِ طَعْنًا فِي عُيُونِكُمْ، سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ تمہارے آنکھوں میں جو ہے نیزے جو ہے چبھ ہو دیے، یعنی اس نے جو ہے وہ اس کے جو نیزے ہیں، اس کے پاس جو ہتھیار ہیں، مثال تشبیہ دے رہے ہیں امام علیہ السلام کہ سب سے پہلے تمہیں اندھا کرتا ہے، یعنی اس تکبر کی وجہ سے سب سے پہلے تو تم جو ہے وہ اب تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، یعنی اس نے دشمن نے آ کے اگر کسی اپنے جو مد مقابل کی آنکھوں ہی پہ حملہ کر دیا تو یعنی اس کی تقریباً شکست جو ہے یقینی ہے، جب اس کو نظر ہی نہیں آئے گا کہ میرا دشمن ہے کہاں، تو کیسے اس کا پھر مقابلہ کرے گا؟ تو سب سے پہلے شیطان کرتا ہے اس تعصب کے ذریعے سے، تکبر کے ذریعے سے، اس چیزوں کے ذریعے سے جب وارد ہوتا ہے تو تمہیں اندھا بناتا ہے، تمہاری آنکھوں پہ حملہ کرتا ہے، تمہاری بصیرت کو تم سے لے لیتا ہے، پھر تم دیکھ نہیں پاتے، دیکھ بھی رہے ہوتے لیکن نہیں دیکھتے، تمہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حق یہاں یہ ہے اب، لیکن پھر بھی جیسے تمہاری آنکھوں پہ جو ہے پٹی پڑی ہوئی ہے، تم اس کو انکار کرنا چاہتے ہو، کیسے اس کے جو ہے اس سے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتے، تمہاری بصیرت جو ہے تم سے لے لی جاتی، تمہاری آنکھوں پہ جو اس نے وہ نیزے جو ہے وہ، دیکھیں کتنی خوبصورت تعبیر ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شیطان یہ کام انجام دیتا ہے، اور پھر تمہیں جو ہے وہ تمہارے حلق پہ جو ہے وہ خنجر چلانے کے بعد، اور پھر تمہیں جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جب آخری تمام کام ہو گیا تو آخری مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اب تمہیں جو ہے وہ جب زمین پہ گر جاتا ہے، تمہاری ناک جو ہے زمین پہ، جسے کہتے ہیں زمین پہ، یعنی ذلت کو جو تعبیر کرتے ہیں امام کہ تم ذلیل ہو جاؤ گے، جیسے بھی انسان جو ہے جس کی ناک کو جو زمین پہ رگڑ دیا جائے، ذلت کی جو ہے علامت بیان کی جاتی ہے کہ ذلیل ہو جاؤ گے اگر تم شیطان کو ذرا سا بھی جو ہے تم موقع دو گے، تو شیطان کو نہیں نا سمجھو تم جو بہت زیادہ وسوسے کرتا ہے اور تمہیں گناہوں کی طرف لے کر آتا ہے، ان چیزوں کی طرف کہ ہاں تم تو بہت بڑی چیز ہو اور تمہارے اندر یہ چیز ہے جو دوسرے کے اندر نہیں ہے، اور تمہیں یہ مقام ملنا چاہیے، تم یہ اس مقام سے کیوں محروم کیا گیا، یہ چیزیں تمہارے ہونی چاہیے تھیں اور تم پہ ظلم ہوا ہے، مختلف طرح کے وسوسے کرتا ہے، تو جب ذرا سے یہ دیکھتا ہے، اس طرح سے وارد ہوتا ہے، تمہاری بصیرت کو لے لیتا ہے، تمہیں جو ہے بالکل ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ذلت کیا ہے؟ ذلت وہی ہے کہ کل تک تم خدا کی اطاعت میں تھے تو کب جو ہے وہ عزیز تھے، تم کو خدا نے جس طرح سے عزت اپنے لیے قرار دی تھی، اس لیے وہ عزت کو خدا نے رسول اور مومنین کے لیے قرار دیا تھا۔ آج تم کو خدا کے مقابلے میں جب آ جاتے ہو اور شیطان کی اطاعت میں چلے آتے ہو تو تم کو جو ہے وہ تمہاری ناک کو جو ہے رگڑ کے رکھ دیتا ہے، تمہیں ذلیل کر دیتا ہے، اور پھر تمہارے ایک ایک جوڑ، یعنی بالکل یعنی تمہیں جو ہے تہس نہس کر دیتا ہے، تمہارے جوڑ بند کو جو ہے وہ توڑ کے رکھ دیتا ہے، تمہاری ناک میں پھر جس طرح سے ایک اونٹ کو جو ہے جب جانور کو دیکھتے ہیں کہ اس کو رام کیا جاتا ہے تو کیا جاتا ہے؟ اس کی ناک کے اندر جو لگام ڈالی جاتی ہے، اس میں سے اس کی اونٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کی ناک میں وہ جو سوراخ کر کے لگام کو وہاں سے جو ہے وہ کیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو اس طرح سے تم جو ہے وہ شیطان کے کنٹرول میں آ جاتے ہو، جیسے اس نے تم پہ اپنی لگام کو جو ہے لگا دیا ہو۔ کتنی ذلت کی بات ہے انسان کے لیے کہ اس طرح سے جو کوئی شیطان کے آگے جو ہے بالکل رام ہو جائے، تمہاری ناک میں جو اس طرح سے قہر و غلبے کی جو نکیل ہوتی ہیں وہ ڈال کر، اور اس کی طرف جو آگ کی طرف جو ہے تمہیں لے کے جاتا ہے، اور یہ وہ جو آگ جس کو خدا نے، یعنی یہ جو جہنم کی جاگ ہے، اس طرح سے انسان اس کی طرف کتنی آسانی سے اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، شیطان کے کنٹرول میں، اور پھر اسی کے مطابق جس طرح جہاں تم کو لے جانا چاہتا ہے وہاں تم چلتے رہتے ہو، جس طرف جو ہے وہ جاتا ہے، کبھی اس طرف لے جاتا ہے، کبھی اس طرف لے جاتا ہے، تمہیں حق کے جو میزان کو چھوڑ دیتے ہو تو باطل جو ہے کبھی آج اس کے ساتھ ہو، کل اس کے ساتھ ہو، جو ہے کوئی تمہارے پاس کوئی اسٹینڈرڈ، کوئی معیار، وہ حق کا معیار جب چھوڑ دیتے ہو تو پھر اس طرف ہوتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے رہتے ہو، اور آہستہ آہستہ تم کو شیطان اس طرح سے، جسے کہتے ہیں ہمجن رعا ہے، کبھی کسی کے ساتھ ہے کبھی کسی کے ساتھ، کوئی اس کی زندگی کا معیار، وقت کا معیار نہیں ہے، تو انسان کو شیطان اس طرح سے اپنے کنٹرول میں لے کے اور ذلت کے ساتھ اس جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ فَأَصْبَحَ أَعْظَمَ فِي دِينِكُمْ حَرْجًا وَأَوْرَ فِي دُنْيَاكُمْ قَدْحًا مِنَ الَّذِينَ أَصْبَحْتُمْ لَهُم مُنَاصِبِينَ وَعَلَيْهِمْ مُتَعَلِّبِينَ۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ تمہارے دین کو ان سب سے زیادہ
مجروح کرنے والا ہے اور تمہاری دنیا میں ان سب سے زیادہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے والا ہے جن سے مقابلے کی تم نے تیاری کر رکھی. یعنی در حقیقت جن سے تم کن لوگوں کے جو ہے جن لوگوں سے دشمنی رکھتے ہو اور ان کو اپنے برا سمجھتے ہو، ان سب سے زیادہ جو ہے در حقیقت یہ تمہارا دشمن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا دشمن وہ ہے، میرا دشمن وہ فلان شخص ہے. سب سے زیادہ کون ہے تمہارا دشمن؟ سب سے زیادہ یہ ہے تمہارا، اس نے جو ہے اس طرح سے تمہارے لیے دشمن کون، جو انسان کو جہنم کی طرف لے جائے، جو خدا کی اطاعت سے نکال کر انسان کو ذلت کی اس کے اندر لے جائے اور بالکل اپنے آپ اپنے کنٹرول میں لے کے اس جہنم کی وادی تک پہنچا دے. اس سے بڑا کوئی دشمن کیا ہو سکتا ہے خدا کے لیے، انسان کے لیے کوئی؟ امام کہتے ہیں کہ باقی جن لوگوں کو جو تم اپنا ظاہری دشمن سمجھتے ہو، ان سب سے بڑا دشمن در حقیقت کیا ہے؟ وہ شیطان ہے جو تمہارے لیے دشمن ہے. بس اس سے جو ہے دشمنی کرنے میں الرٹ ہو انسان. ایک دفعہ انسان ہوتا ہے دشمن، معلوم ہے دشمن ہے، لیکن جو اس کو دشمن نہیں سمجھتا. جس طرح اب ہمارے اس وقت بھی ایسا ہی ہے کہ دشمن ہم کو ظاہری طور پہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں معلوم ہے کہ ہاں یہ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو سنسیئر نہیں ہے، ہمارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ ان سے جو ہے معاملے کے اندر الرٹ نہیں رہتے اور دھوکہ کھا جاتے ہیں اور جو ہے وہ نقصان جو ہم کو پہنچاتے ہیں. وہ شیطان، چاہے وہ شیطان ابلیس والا شیطان ہو یا وہ آج کے جو ہے وہ شیطان اکبر ہو کہ جو شاید اس کا بھی استاد ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ شیطان فقط اسی فارم میں، نہیں، شیطان انس بھی ہیں، شیطان جن بھی ہیں، ہر طرح کے شیطان ہیں. انسان کیا کرتے ہیں؟ شیاطین انسان کو اس طرح خدا سے دور کرتے ہیں اور جہنم کی طرف لے آتے ہیں. انسان کو الرٹ ہونا ہوگا اور معلوم ہونا ہوگا، انسان کو اپنے لیے معلوم کرنا ہوگا، ہمیشہ چوکنا رہنا ہوگا کہ یہ میرے دشمن ہے، تاکہ میں ان سے اسی طرح سے برتاؤ کروں جس طرح سے ایک انسان اپنے دشمن کے ساتھ کرتا ہے. ہمیشہ اس سے جو ہے وہ چوکنا رہتا ہے اور الرٹ رہتا ہے. خیال میں یہاں تک کی گفتگو کا رکھتے ہیں تاکہ کل جو ہے وہ مزید انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے. اور کسی کو سوال اگر ہے تو